السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور آج ایک شارٹ سی ناول ریڈ کریں گے، اور آپ لوگ دیکھ ہی سکتے ہیں یہ مریم کی ناول ہے، اور ناول کا نام ہے مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ اسے تحریر کیا ہے مریم نے۔ عورت کی عزت نفس پر لکھی گئی ایک خوبصورت تحریر جو اس کو مشین سمجھنے والے مردوں کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ میں نے کمپلیٹ ناول ریڈ کی ہوں، مجھے بہت اچھی لگی ہے ناول۔ یہ فورس میرج بیس ناول ہے، اور آفٹر میرج بیس ناول ہے، روڈ ہیرو بیس ناول ہے، اور بہت خوبصورت ناول ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ناول پسند آئے گی۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ حوریہ کمال سمیت تو 4 بہنیں تھیں۔ بڑی تینوں کی شادیاں ہو چکی تھی، چونکہ تینوں ہی خوبصورتی اور حسن میں بے مثال تھی۔ جبھی بی بی جان نے دامادوں کا چناؤ کرتے ہوئے حسن کو خصوصی اہمیت دی تھی۔ تینوں داماد ہی ماشاءاللہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھے۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ نہ صرف اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے بلکہ بہت اچھے خاندان سے تعلق بھی رکھتے تھے۔ اب شادی کی باری حوریہ کمال کی تھی، اور حوریہ جو بہنوں کے بقول صرف نام کی حوریہ تھی، اور بی بی جان اور بابا جان نے جانے کیا سوچ کر اس کا نام حوریہ رکھ دیا تھا۔ سانولی رنگت کے ساتھ حوریہ نام مذاق بنانے والی بات نہیں تھی تو کیا تھا، جبکہ بی بی جان حسین و جمیل بیٹیوں کو نپٹا کر اب اس کی طرف سے خاصی فکرمند رہنے لگی تھی۔ باعث تشویش بات یہی تھی، آخر اتنی دبتی ہوئی رنگت کے ساتھ اسے کون بہانے آئے گا۔ بڑی دونوں تو مشکل تعلیم مکمل کر پائی تھی کہ شادی ہو گئی تھی، بلکہ چھوٹی تو دوران تعلیم میں اپنے گھر کی ہو چکی تھی، جبکہ یہ حوریہ تھی گریجویشن تک کر چکی تھی، اور کسی نے ابھی تک آ کر پوچھا تک نہیں تھا۔ مایوسی کے ساتھ ہر گزرتے دن کے ساتھ گھبراہٹ بھی بی بی جان کو گھیرتی جا رہی تھی۔ البتہ بابا جان اس فکر سے آزاد تھے، انہیں اپنی یہ چھوٹی اور نازک سی بیٹی کچھ زیادہ ہی عزیز تھی۔ کچھ اس کی وجہ، اس کی یہ کمی کی وجہ سے بھی وہ اس کے لیے زیادہ حساس تھے۔ اکثر و بیشتر اس کے اس احساس کو کم کرنے کی کوشش کرنے کو غیر محسوس انداز میں اس کی خوبیوں کو اجاگر کرتے رہتے، کبھی اس کے لمبے گھنیرے بالوں کی ستائش تو کبھی اس کے سانولے چہرے پر پھیلے ملاحت و معصومیت کے تاثر کی سمت بی بی جان کی توجہ مبذول کراتے ہوئے کہا کرتے، ہماری حوریہ کے چہرے پر جو نکھار ہے یہ اس کے خوبصورت دل اور بے ریا فطرت کی عطا ہے۔ تب بی بی جان اسے ایک نگاہ تکتی تو شریک حیات کی بات پر ایمان لے آتی، مگر لوگ تو اس خالص پن معصومیت کے نہیں رنگ و روپ کے مداح تھے، جبھی تو ابھی تک اس کا ایک بھی رشتہ نہیں آیا تھا۔ وہ ٹھنڈا سانس بھرتی اور دل ہی دل میں اس کے اچھے نصیب کے لیے دعا گو ہو جاتی۔ یقیناً ان کی دن رات مانگی گئی دعائیں مقبول ہوئی تھی۔ بڑی آپا کے توست سے آنے والی وہ سوبر سی خاتون حوریہ کو دیکھتے ہی گویا فریفتہ سی ہو گئی۔ انہیں بھی حوریہ کے چہرے کی وہی معصومیت اور ملاحت بھا گئی تھی جس کے متعلق بابا جان اکثر کہا کرتے تھے، مگر بی بی جان کبھی یقین نہ کر پاتی۔ مگر شائستہ بیگم کی زبانی سنا تو ایمان لانا پڑا۔ رشتے کی بات طے ہوئی تو بڑی آپا کے ساتھ آپی اور اپیہ دونوں اپنے اپنے میاؤں کے ساتھ شہیر کو دیکھنے گئی، اور واپسی پر ان کی گفتگو میں سب سے زیادہ ذکر شہیر کی غیر معمولی خوبصورتی کا تھا۔ منگنی کی تقریب کے لیے تینوں بہنیں اپنے بچوں سمیت اکٹھی ہوئی تو شہیر کی ذات موضوع گفتگو ٹھہری۔ بھائی میں تو مان گئی حوریہ کے نصیب کو بی بی جان کے تینوں داماد کیا کم تھے کہ یہ چوتھے شہیر ملک نکلے۔ یقین کرو میں تو اسے پہلی بار دیکھ کر گنگ سی ہو گئی تھی۔ یہ آپا تھی جو اس بات پر خاصی مغرور رہنے لگی تھی کہ حوریہ کے لیے اتنا اچھا بر وہی ڈھونڈ لائی ہے۔ تینوں داماد اگر ایک سے بڑھ کر ایک تھے تو بیٹیاں بھی تو کم حسین نہیں تھیں۔ آپ نے اتنا خوبصورت لڑکا ڈھونڈتے وقت حوریہ کی عام سے شکل و صورت کو کیوں اگنور کر دیا؟ اپیہ نے اپنے مخصوص کھرے انداز میں ناک چڑھا کر کسی قدر نخوت سے کہا تو آپی نے بے اختیار ٹوکا دے کر گویا کچھ فاصلے پر بیٹھی حوریہ کی موجودگی کا انہیں احساس دلانا چاہا، جس کا چہرہ اس بات پر ایک دم دھواں سا ہو گیا تھا۔ مگر اپیہ پر ذرا جو اثر ہوا ہو، مکھی اڑانے کے انداز میں ہاتھ ہلا کر بولی، ہاں تو غلط بات تھوڑا ہی کر رہی ہوں، اسے خود بھی تو علم ہے کیونکہ اتنی عام سے شکل و صورت کی مالک ہے۔ پھر مزید گوہر افشانی کرتے ہوئے اسی بے حس سے انداز بولی، بھائی اگر لڑکا خود اتنا ہینڈسم اور اسمارٹ ہے تو فطری سی بات ہے، ویسی بیوی کی خواہش بھی ہوگی۔ یہ بھی عین ممکن ہے محترم ہماری فیملی کی خوبصورتی سے دھوکہ کھا گیا ہو کہ حوریہ بھی ایسی ہوگی۔ اپی کی زبان کی دھار ہمیشہ کی طرح بہت بے دردی سمیت حوریہ کے دل کو چیر گئی۔ ضبط سے سرخ پڑتے چہرے سمیت وہ ہونٹ بھیجے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اپیہ
اس قسم کی باتیں اکثر کیا کرتی اور بڑے دھڑلے سے، بقول ان کے وہ سچی اور کھری بات کرنے کی عادی تھی اور انہیں اپنی یہ عادت بہت پسند تھی۔ تمہیں نہیں لگتا کل کلا کوئی خرابی ہو تو نقصان تب زیادہ ہوگا؟ اپیا بہت شفاقانہ رائے مانگ رہی تھی۔ حوریہ کی قوت برداشت نے جواب دیا تو آہستگی سے سب کے بیچ سے اٹھ گئی۔ آنسو ایک بار پھر اس کے گال بھگوتے جا رہے تھے۔ اپیا کی باتوں کی تلخی بہت دنوں تک اس کے اندر سے نہیں نکل سکی۔ منگنی کے بعد شادی میں زیادہ ٹائم نہیں تھا۔ اس کے سسرالیوں کو شادی کی جلدی تھی، یوں بھی بابا جان نے ہر قسم کی چھان بین کے بعد ہی ہاں کی تھی، جب بھی زیادہ تاخیر انہوں نے بھی مناسب نہیں سمجھی۔ اگلے چند دنوں میں ہی گھر میں شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں بہت سے کام تھے، جوڑوں کی ٹنکائی، فرنیچر، کپڑوں کے علاوہ اور لاتعداد چیزیں جو خریدنا تھی۔ تقریباً ہر روز ہی بازار کا چکر لگتا اور یہ سب کام آپا کے ہی سپرد تھے۔ وہ یونیورسٹی سے آنے کے بعد معمول کے کام نپٹاتی اور رات گئے جب سونے کو لیٹتی تو نہ چاہتے بھی کتنے ہی روپیلے خواب آپ ہی آپ آنکھوں میں اتر آتے۔ ایسی ہی صبح و شاموں کے بیچ اس کی شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ بے حد اسٹائلش پنک کامدار لہنگے میں میچنگ کے زیورات اور میک اپ کے بعد مکمل تیاری کے بعد جب اسے آئینے کے سامنے لایا گیا تو ایک پل کے لیے خود بھی متحر سی اپنی یہ چھب دیکھتی رہ گئی۔ ہمیشہ سادہ رہنے والا اس کا چہرہ اس سج کے ساتھ گویا ایک دم جگمگا اٹھا تھا۔ اس کے عروسی لباس پر بھی خاص پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آپ بھی اس کے لیے میرون یا ریڈ کلر پسند کر رہی تھی، جبکہ اپیا کا خیال تھا کلر اس کی سانولی رنگت پر سوٹ نہیں کرے گا، اسپیشلی میرون کلر تو بالکل نہیں۔ یہ کون سا بہت گوری چٹی ہے کہ ہر رنگ میں سج جائے۔ ان کا بات کرنے کا وہی مخصوص انداز جو وہ حوریہ کے لیے بطور خاص اپنا چکی تھی، جبکہ حوریہ کو ذاتی طور پر پنک کلر پسند تھا اور جانے کیسے اس نے اظہار بھی کر ڈالا۔ اپیا تو پیچھے پڑ گئی تھی اس کے۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ پنک کلر پہن کر مذاق اڑوانا ہے؟ پتہ بھی ہے یہ صرف بے تحاشا غوری رنگت والوں پر ہی جچتا ہے۔ ان کے لہجے میں موجود تضحیک اور تمسخر کے احساس نے حوریہ کی پیشانی سلگا ڈالی تھی۔ کچھ بھی مزید کہے بنا وہ پھیکی رنگت سمیت وہاں سے چلی گئی۔ ابھی اللہ جانے کہ آپا کو خیال آیا تھا یا پھر بی بی جان تک یہ بات پہنچی تھی کہ اس سے اگلے ہی دن بہت ہی اسٹائلش قسم کا پنک لہنگا اس کے لیے لایا گیا۔ اب جب کہ وہ پارلر سے گھر لائی گئی تو جہاں اپیا اسے دیکھ کر ایک پل کو ہونک ہوئی تھی، وہیں بی بی جان نے بے ساختہ اس کی نظر اتاری تھی، مگر اپیا نے بہرحال اپنی کھسیاہٹ کچھ اس طرح سے دور کی۔ ماہر بیوٹیشن کے ہاتھوں کا کمال ہے، جبھی تو اپنی حوریہ بھی آج پہچانی نہیں جا رہی۔ اب خدا کرے شہیر کی آنکھوں پر اس کا آج کا یہ روپ ایسا چڑھے کہ بعد کی اصلیت فراموش ہی کر دے۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ سمیت کہتی اپنے بیٹے کی پکار پر کمرے سے چلی گئی۔ نکاح کے بعد جب اسے شہر کے مقابل لا کر بٹھایا گیا تو اس کا دل اتنی طرح سے دھڑک رہا تھا گویا پسلیاں توڑ کر باہر آ گرے گا۔ ایک دو بار اس نے گھونگھٹ کے چلمن سے نگاہ اٹھائی تو شہیر کو دیکھ کر مبہوت رہ گئی۔ بلا شبہ وہ ان تمام تعریفوں سے کہیں بڑھ کر شاندار تھا جو بی بی جان یا تمام بہنیں اس کی کر چکی تھی۔ جس قدر خلوص اور پیار سے اسے مانگا گیا تھا، اس کا سسرال میں استقبال میں اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر والہانہ محبت اور چاہت سے کیا گیا۔ شہیر اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اسی وجہ سے اسے بھی اسی لحاظ سے اہمیت سے نوازا گیا۔ ڈرائیوے سے ان کے بیڈ روم کے راستے تک کو پھولوں سے آراستہ کیا گیا۔ مووی کیمروں کی چکا چوند اس کا دمکتا ہوا روپ مزید جگمگا ڈالا۔ جب اسے شہیر کے کمرے تک پہنچایا گیا تو کچھ دیر تلک مختلف رسموں کی ادائیگی ہوتی رہی۔ پھر اس کی تھکن کے خیال سے ماما شہیر کی والدہ نے لڑکیوں کو کمرے سے باہر بھیج دیا۔ ان کا انداز گفتگو اتنا دھیما اور مشفقانہ تھا کہ کسی کے مائنڈ کرنے کی گنجائش ہی نہیں نکلتی تھی۔ حوریہ نے اس احسان پر ممنون و مشکور نگاہوں سے انہیں تکا تو انہوں نے اپنائیت بھری مسکان سمیت جھک کر پہلے اس کی پیشانی چومی، پھر دعاؤں سے نوازنے کے بعد دھیمے لہجے میں بولی تھی، شہیر اکلوتا ہونے کی وجہ سے کچھ موڈی اور ایگریسو سا ہو گیا ہے۔ تمہاری طبیعت میں جو سادگی، معصومیت اور دھیما پن ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے شہیر کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے کہ اسے سمجھدار اور کول نیچر لڑکی ہی سوٹ کرتی تھی۔ مجھے یقین ہے تم اسے بہتر طریقے سے سنبھال لو گی۔ میری تمام دعائیں اور نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ چلی گئی، جبکہ حوریہ ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش میں کس قدر الجھ گئی تھی۔ صرف خوبصورت ہی نہیں، موصوف مغرور بھی بے حد ہے۔ پتہ نہیں کیا سمجھ رہا تھا خود کو، ٹھیک سے بات بھی نہیں کی۔ شہیر کو دیکھ کر آنے کے بعد اپیا نے جو پہلا تبصرہ کیا تھا وہ یہی تھا۔ ان کا غصہ دیکھ کر بھی حوریہ نے تب اس بات کو اس لیے بھی اہمیت نہیں دی تھی کہ اسے اپیا کے مزاج سے آگاہی تھی کہ وہ ہر بات کا منفی پہلو ہی مد نظر رکھا کرتی تھی۔
پھر اب تو مقابل تھا بھی حوریہ کا حوالہ، مگر اب اسے ایک دم سے اپیا کی بات یاد آئی تو بے چینی کا احساس رگوں پہ میں سرایت کرتا چلا گیا کہ کچھ اسی قسم کے الفاظ آپ ہی نے بھی کہے تھے، تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ مگر دبے ہوئے انداز میں۔ بی بی جان کے سب سے چھوٹے داماد کی پرسنالٹی جتنی امپریسو ہے اس سے کہیں بڑھ کر پراؤڈ ہے۔ مجھے تو اس کا انداز بھی عجیب محسوس ہوا، یوں جیسے یہ سب مارے باندھے مجبوراً کر رہا ہو۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کے خیالات کا تسلسل بکھر گیا۔ پرفیوم کی مسحور کن مہک کے ماحول میں چھا جاتے ہی وہ سر اونچا کر کے دیکھے بنا بھی جان سکتی تھی آنے والا کون ہو سکتا ہے۔ اس کی دھڑکنوں میں ایک دم بھونچال سا اٹھ کھڑا ہوا جو پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ دروازہ لاک ہونے کی ہلکی آواز ابھری، اس کے بعد جامد خاموشی چھا گئی۔ حوریہ دھڑکتے دل سمیت گھبراہٹ آمیز تجسس کے ہمراہ اس کی منتظر تھی۔ گھڑی کے ٹک ٹک کے ہمراہ انتظار طویل ہوا، تب اس نے لرزتی پلکوں کی جھالر اٹھائی تو اسے صوفے پر نیم دراز پوری توجہ سے اپنی سمت تکتے پا کر دھک سے رہ گئی۔ بلیک ٹو پیس میں اس کی صرف ہائٹ ہی نمایاں نہیں رہی تھی، اس کی شفاف دمکتی رنگت بھی بہت جچ رہی تھی۔ سرخ ٹائی ڈھیلی ہو کر گلے میں جھول رہی تھی، کوٹ گود میں دھرا تھا اور ہونٹوں کے درمیان سلگتا ہوا سگریٹ۔ حوریہ اس سے زیادہ اس کا جائزہ نہیں لے پائی۔ مان وہ اٹھا اور چلتا ہوا اس کے نزدیک آ گیا۔ اس کی مہک اس کے حواسوں پر چھا گئی۔ اس کی نگاہوں میں کچھ ایسا تھا کہ حوریہ بے اختیار دہل کر اپنی جگہ سمٹ گئی۔ ہر عام سی سوچ رکھنے والی لڑکی کی طرح تم بھی میری طرف سے کسی تعریف کی منتظر ہوگی۔ بھاری گمبھیر دل فریب لہجہ اس کے آس پاس گونجا۔ اس نے جھکا ہوا سر مزید جھکا لیا۔ لیکن سوری، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ ہی میں تمہیں کوئی رونمائی گفٹ دوں گا کہ میں نے ایسا کوئی تکلف ضروری خیال نہیں کیا۔ اس کے ٹھوڑی کے نیچے انگشت شہادت رکھ کر اس کا چہرہ اٹھا کر بقور تکتا ہوا وہ عجیب سے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ حوریہ اس کی قربت کی تاب نہ لاتے ہوئے آنکھیں سختی سے مینچ گئی۔ بہت شوق تھا ماما کو تمہیں بہو بنانے کا، بہت خوش ہے وہ اپنے اس کارنامے پر، اور شاید تم بھی چے تمہاری تو یہ خوشی بہت عارضی ثابت ہوگی اور ماما بھی پچھتائے گی۔ مان وہ ایک دم رکا، پھر اس کی سمت جھک کر رازداری سے سرگوشی میں بولا تھا، سنو، ابھی میں جیسا بھی ریلیشن تم سے قائم کروں اسے ماما سے ضرور شیئر کرنا، پوری جزیات کے ساتھ۔ حوریہ کے اعصاب کو جھٹکا لگا۔ اس نے ایک دم پوری آنکھیں کھول کر تحیر سے اسے دیکھا تو اس کی پھٹی پھٹی سی آنکھوں میں جھانک کر اطمینان سے مسکرایا تھا۔ آف کورس، انہیں بھی تو پتہ چلے کہ جیت کر ہارنا کیسا ہوتا ہے اور ہارنے والے کیسے جیت جایا کرتے ہیں۔ حوریہ کو یہ مبہم بات سمجھ نہیں آ سکی تھی، سمجھ بھی نہ سکی تھی کہ شہیر نے اٹھ کر لائٹس آف کر دی۔ اگلی صبح اس کے لیے تمام تر خوبصورتی کے باوجود بے حد بھیانک ثابت ہوئی تھی۔ بات لینے کے بعد وہ ڈریسنگ ٹیبل کے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر دھندلائی ہوئی نظروں سمیت اپنے نوٹے کھسوٹے عکس کو تکے گئی۔ گزشتہ رات کے متعلق پوری یقین سے کہہ سکتی تھی کہ وہ اس کی سہاگ رات ہی تھی، جبکہ اسے تو اپنا آپ کسی دلہن یا سہاگن سے زیادہ لوٹ کا مال زیادہ لگا تھا۔ وہ اگر چاہتی تب بھی کسی سے اس شرمناک سلوک کے متعلق کچھ نہ کہہ پاتی جیسا رویہ اس کے ساتھ روا رکھ چکا تھا۔ اس کے متعلق سوچ کر ہی حوریہ کی روح کانپ رہی تھی۔ شہیر کے اس انتہائی سفاکانہ اور منافقانہ رویے کی وجہ جو بھی تھی، حوریہ کے لیے تصور ہی بے حد ہولناک تھا کہ وہ آنے والی راتوں میں بھی اگر اس قسم کی درندگی کا مظاہرہ کرنے والا ہے تو وہ کیا اس کا یہ ظلم برداشت کر پائے گی؟ دروازے پر ہونے والی دستک کی آواز پر وہ اپنے خیالات سے چونکی، زور سے اپنی جگہ اچھل گئی۔ تیزی سے دھڑک اٹھنے والے دل پر ہاتھ رکھے وہ اس سوچ میں پڑ گئی کہ اسے دروازہ خود کھولنا چاہیے، جبکہ دستک بدستور ہو رہی تھی۔ اگر وہ جاگ رہا ہوتا تو ضرور اٹھتا، یقیناً وہ سو رہا تھا۔ اس کا جی نہیں مانا کہ نگاہ پھیر کر اسے ایک نظر بھی دیکھے۔ آہستگی سے اپنی جگہ چھوڑ کر آگے بھی اور دروازہ کھول دیا۔ ماما تھی جنہوں نے مسکرا کر سب سے پہلے اس کی پیشانی چومی، پھر سلام میں پہل کی۔ انہیں دیکھ کر اتنا گھبرائی کہ سلام کا خیال ہی نہ آیا۔ کھسیا کر انہیں سلام کا جواب دیا تھا۔ تیار ہو گئی تم؟ اچھی بات ہے، ایسا کرو بیٹا، شہیر کو بھی جگا دو، تمہارے گھر والے ناشتہ لے کر آ گئے ہیں۔ اس کے نکھرے دھلے دھلائے سرابے پر نگاہ ڈال کر وہ بے حد طمانینت سے بولی۔ حوریہ سر جھکائے ہاتھ مسلتی رہی۔ اس کے اضطراب کو انہوں نے پایا تھا اور چونک گئی۔ کیا ہوا بیٹا، اتنی چپ کیوں ہو؟ وہ جیسے ٹھٹک کر اس کی شکل سے کچھ اخذ کرنے لگی۔ حوریہ کا دل بھر آیا، ہونٹ کانپنے لگے۔ اس کا جی چاہا ایک پل کی تاخیر کیے بنا انہیں ان کے بیٹے کی درندگی کا تمام قصہ سنا ڈالے، مگر ایسا تو شاید وہ عمر بھر بھی نہ کر پائی۔
کیسے کن الفاظ میں کہتی وہ اتنی بےحجاب ہی نہ تھی۔ اس سے قبل کے ماما کچھ مزید سوال کرتی آپا اور آپی ملازمہ کی ہمراہی میں وہیں چلی آئی۔ ماما انہیں باتیں کرنے کا مشورہ دیتی اور ناشتہ یہیں بھیجنے کا کہتی کمرے سے چلی گئی۔ شہیر ہنوز سو رہا تھا مگر آپا وغیرہ کی آوازوں پر کچھ دیر بعد ڈسٹرب ہو کے اٹھ بیٹھا اور اگلے ہی لمحے سپاٹ چہرے سمیت بغیر سلام دعا رسمی الگ سلگ کے اٹھ کر واش روم میں گھس گیا۔ اور حوریہ جو بڑی دقتوں سے خود کو سنبھالے ہوئے تھی شہیر کی اس بد اخلاقی کے مظاہرے پر جیسے پھر سے بکھرنے لگی، جبکہ آپا کی سوالیہ نگاہیں تحیر سمیٹے اسی پر ٹھہری تھی جو سر جھکائے ہونٹ سختی سے بھینچے بیٹھی تھی۔ حوریہ شہیر کا رویہ تمہارے ساتھ کیا تھا؟ آپا کے سوال پر حوریہ کا متغیر چہرہ ایک دم سے سفید پڑ گیا۔ اسے لگا جیسے اسے کسی نے بیچ بازار عریاں کر ڈالا ہو۔ رونمائی میں کیا ملا؟ آپی کا دھیان اس کے سمت نہیں تھا، وہ اس کے زیورات دیکھ رہی تھی۔ حوریہ کے پاس اس کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں تھا۔ ارے حوریہ، یہ کیا ہوا ہے؟ مان اس کا دوپٹہ سرکا تھا اور آپا کی زیرک نگاہ سے اس کی گردن کا وہ زخم چھپ نہیں پایا تھا جو رات شہیر کی وحشت کی ایک علامت بن کے ٹھہر گیا تھا۔ حوریہ تو مدہوش ہوئی، آپا کی بھی جان ہوا ہو گئی تھی۔ ہزار احتیاط کے باوجود وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکی۔ آنسو پلکوں کی باڑیں پھلانگ بھی نہ پاتے تھے کہ اس نے ایک دم خود کو کنٹرول کر لیا۔ عیاں ہونے کی صورت میں جو وضاحتیں طلب کی جاتی ان کی وہ متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کچھ اس طور پر مدہوش ہوئی کہ گردن کے گرد دوپٹے کی بکل مارتے ہوئے بے اختیار پیچھے سرک گئی۔ کیسے؟ کچھ نہیں، ادھر آؤ، دیکھو تو کیا ہوا ہے؟ آپا کو یکایک بہت ساری تشویش نے آ لیا۔ حوریہ کو جان چھڑانا مشکل ہو گیا۔ کچھ نہیں ہے نا؟ آپا کہاں ہے نا؟ رات زیورات اتارے بغیر سو گئی تھی۔ نیکلس گلے میں چبھنے سے نشان بن گیا۔ جس طرح اس نے نظر چرا کر کہا تھا اس پر آپا کا شک مزید گہرا ہو گیا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر جانے کیا سوچ کر اس کا پیچھا لینے کی بجائے بس معمولی سا ہی اسے ڈانٹنے پر اکتفا کیا تھا۔ کیا ضرورت تھی زیورات سمیت سونے کی؟ خیال کرنا چاہیے تھا، بچی تھوڑا ہی ہو تم کہ اس قسم کی لاپرواہی کی جائے۔ ذرا بتاؤ، دلہن کو ایسی بے احتیاطی کرنی چاہیے؟ اسی پل شہیر دروازہ کھول کر تولیے سے سر کے گیلے بال خشک کرتے ہوئے کمرے میں آ گیا۔ آپا کی بات پر اس نے قدر چھٹک کر پہلے انہیں پھر حوریہ کو دیکھا اور اگلے لمحے نارمل تاثرات کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل کی سمت بڑھ گیا۔ اور جب ناشتے کے وقت تو دونوں کمرے میں اکیلے ہوئے، شہیر نے اس کے برابر نشست سنبھالتے ہوئے بہت گہری نگاہوں سے اسے تکتے متبسم لہجے میں کہا، بہت سمجھداری کا مظاہرہ کیا تم نے، ورنہ میرا تو کیا کچھ نہ بگڑتا، تم ضرور بیچاری مشہور ہو جاتی۔ اس کی مہکی مہکی نم زلفوں سے کھیلتے ہوئے وہ اس پل اسے اپنے گھناؤنے روپ کے ہمراہ اتنا برا لگا تھا کہ دل ایک دم ہر شے سے اچاٹ ہوا تو ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ بھی واپس رکھ کر اپنے اور اس کے بیچ فاصلہ بڑھا دیا، جبکہ شہیر نے خوب اچھی طرح سے ناشتہ کیا تھا۔ ناشتے سے فراغت کے بعد اٹھ کر ایک بار پھر بستر پر دراز ہو گیا۔ حوریہ کو جتنی الجھن اس کی موجودگی سے تھی، اس سے کہیں بڑھ کر خود پر اٹھتی اس کی نظروں اور نظروں سے چھلکتی مسکراہٹ سو رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو یا اسے غائب کر دیتی، نہیں تو خود کہیں اس کی پہنچ سے دور بھاگ جاتی۔ ماما کو کتنی مایوسی ہوگی جب انہیں پتہ چلے گا کہ وہ اپنی کوشش میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ اس کی طنزیہ آواز پر حوریہ کا ضبط بالآخر چھلک گیا۔ وہ آنسوؤں کو بہنے سے کسی طور بھی روک ہی نہیں پائی تھی۔ ولیمے کی تقریب ٹھیک ٹھاک ہو رہی تھی۔ ڈل گولڈن کلر کے برائڈل ڈریس میں وہ کل سے کہیں بڑھ کر دلکش نظر آ رہی تھی۔ اس کا سوگوار سا حسن اس رنگ میں بے حد دل فریب ہو رہا تھا۔ شہیر تو تھا ہی خوبصورت، وائٹ پینٹ کوٹ میں ملبوس، اپنی ٹھٹک دینے والی مردانہ وجاہتوں کے ہمراہ وہ سب میں ممتاز اور نمایاں محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے اونچے اونچے قہقہے حوریہ کے اندر وحشت کو جنم دیتے رہے۔ تقریب کے اختتام پر جب بی بی جان نے رسم کے مطابق اسے ساتھ لے جانا چاہا تو شہیر نے خود انکار کر دیا تھا، اور ایسا کرتے اس کا لہجہ جتنا بے لچک تھا اس سے بڑھ کر بے لحاظ، مگر حوریہ نے جو بات شدت سے نوٹس کی وہ ماما کا اطمینان تھا۔ بظاہر وہ شہیر کی اس بدتمیزی پر خفت کا شکار ہو کر وضاحتیں پیش کرتی کسی قدر ازالے کی کوشش کرتی رہی، مگر ان کے انداز کی طمانینت ایسی تھی جسے کوئی بھی محسوس کر سکتا تھا۔ بی بی جان اور بابا جان کو اس کی بہنوں سمیت اس اطمینان اور تسلی کے ہمراہ انہوں نے رخصت کر دیا تھا کہ کل شہیر خود حوریہ کو لے کر ان کی طرف لازماً آئے گا، جبکہ حوریہ کے دل پر عجیب سا بوجھ آ ٹھہرا تھا۔ لباس تبدیل کرتے، منہ ہاتھ دھو کر میک اپ صاف کرتے، وہ مسلسل بابا جان اور بی بی جان کے متعلق سوچ کر ہی افسردہ ہوتی رہی۔ اچھا کیا کہ آج آپ اپنے اصلی روپ کے ہمراہ ہی میری منتظر ہیں، مسز حوریہ کمال۔ اس تمسخرانہ آواز پر وہ اپنے خیال سے چونکی، جانے کب وہ اندر چلا آیا۔ وہ گھبرا کر سیدھی ہو بیٹھی اور دوپٹہ درست کیا۔ میں فریش ہو لوں، تب تک تم ایک کپ اسٹرانگ چائے کا بنا لاؤ میرے لیے۔ کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکتا ہوا خود واش روم میں جا گھسا۔ ناگواری کی شدید لہر حوریہ کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ لب بھینچے وہ اپنی
جگہ بیٹھی رہی، یہاں تک کہ وہ باتھ لے کر سلیپنگ گاؤن میں پھر سے کمرے میں آ گیا۔ گولڈن براؤن مخملی گاؤن میں اس کا تند مند فریش سراپا اس کے سامنے تھا، گیلے بال پیشانی سے جھٹک کر سگریٹ سلگا رہا تھا۔ حوریہ نے نگاہ کا زاویہ بدل ڈالا۔ وہاں کیوں بیٹھی ہو اتنے فاصلے پر؟ یہاں آؤ نا میرے پاس۔ بلاوا خاص تھا مگر حوریہ کا وجود جیسے مفلوج ہو گیا۔ گزشتہ رات کا سلوک ایسا ہرگز نہیں تھا کہ کوئی اچھا تصور یا احساس اسے چھو کر گزرتا، بلکہ وہ سہم کر اپنی جگہ سمٹ سی گئی، جبکہ دوسری سمت وہ یقیناً اس کا منتظر تھا۔ اسے اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ وہ جیسے آپے سے باہر ہونے لگا۔ سنا نہیں تمہیں کیا کہا ہے میں نے؟ یہاں آؤ۔ بولا نہیں، ایک طرح سے دھاڑ اٹھا تھا۔ حوریہ نے سراسیمگی کی کیفیت میں اسے دیکھا۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں انتہائی درجے کی قسمناکی تھی جو اس کے رہ سے حواس بھی چھین کر لے گئی۔ شاعر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس تک آیا اور جھپٹنے کے انداز میں اسے دبوچ لیا۔ حوریہ کو لگا تھا جیسے اس کے وجود سے کوئی مگرمچھ لپٹ گیا ہو۔ اس کا انداز کل سے بھی زیادہ شدید اور صفاقانہ تھا۔ روتے التجائے کرتے حوریہ کے حواس ساتھ چھوڑ گئے، مگر اسے رحم نہیں آیا۔ شدت گریہ سے اس کی آنکھیں نہ صرف صبح سوجی ہوئی تھی بلکہ بے تحاشا سرخ بھی ہو رہی تھی۔ کل کی طرح آج اس نے آئینے میں دکھائی دیتے اپنے عکس سے نگاہ نہیں ملائی۔ ماما نے اس کے محترم چہرے کو تشویش زدہ نگاہوں سے تکا ضرور تھا مگر کچھ کہنے سے گریز کیا، تو اس کا شکوہ ان کی طرف سے کچھ اور بڑھ گیا۔ اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا، بستر پر لیٹی آنکھیں موندے بس اپنے نصیب سے شاکی ہوتی رہی کہ سانولی رنگت اس کا ایسا عیب تھی جس کی کڑی سزا بچپن سے لے کر اب تک وہ سہتی آ رہی تھی۔ اسے یاد تھا بہت بچپن سے اسے اپنی اس کمی کا احساس ہو گیا تھا۔ لوگوں کے وہ تبصرے جو اسے اس کے والدین یا بہنوں کے ہمراہ اسے دیکھ کر بے طریق کیے جاتے، بہت سے لوگ اس سے اس بات کو ماننے پر تیار نہ ہوتے کہ وہ ان کی بیٹی یا بہن ہے۔ جب یقین آ جاتا تو حیرت کا اظہار ضرور کیا جاتا۔ اچھا یقین تو نہیں آتا، یہ کس پر چلی گئی؟ آپ کے گھر میں تو ماشاءاللہ سب گورے چٹے حسین ہیں۔ اس وقت اس کے گھر کے سبھی افراد کا رویہ مختلف ہوتا۔ بی بی جان اس سوال پر چپ سی ہو جاتی، ایسی خاموشی جس میں شرمندگی اور مجرمانہ احساس چھلکا کرتا۔ بہنیں یا تو ہنس پڑتی یا کاندھے اچکا کر لاپرواہی سے کہتی، پتہ نہیں، ہمارے تو ننیال دھدیال میں دور دور تک کالی رنگت کسی کی نہیں ہے۔ وہ بڑے آرام سے اس کی سانولی رنگت کو کالی میں بدل دیتی اور انہیں کبھی احساس تک نہ ہوتا۔ ایسے لمحے حوریہ کے ننھے سے دل پر کیا بیت گئی؟ ہاں البتہ بابا جان کا رویہ بالکل برعکس ہوتا۔ اسے لپٹا کر پیار کرتے اور جواب میں اس کی کسی نہ کسی خوبی کو بیان کرنا شروع کر دیتے۔ وہ 4 سال کی تھی جب عفیہ کے ساتھ پہلی بار اسکول گئی تھی۔ وہاں اس قسم کی دل شکن باتوں کو سننے کے بعد بی بی جان سے واپسی پر لپٹ کر اس نے روحاسی ہو کر کہا تھا، دیکھ رہی ہے بی بی جان، عفیہ کی ساری سہیلیاں مجھے کلو پری کہہ کر چھیڑتی رہی۔ کیا میں سچ مچ کالی ہوں؟ مجھ سے کیا پوچھتی ہے نصیب جلی؟ جھوٹ تو نہیں کہتی؟ کسی نے تیری عفیہ کو نہ کہہ دیا؟ بی بی جان جو اس قسم کی باتوں سے اکثر کلستی رہتی تھی، اس روز نہ جانے کیوں اس کے سامنے ضبط کھو کر گویا پھٹ پڑی۔ حوریہ کو ان کی باتوں کی تو اتنی سمجھ نہیں آئی لیکن ان کے چیخنے اور رونے پر ضرور حواس باختہ ہو گئی۔ اگر اس پل بابا جان وہاں آ کر اسے اپنے بازو میں نہ لے لیتے تو شاید وہ بھی بی بی جان کی طرح ہی ففک کے رونے لگتی۔ بابا جان نے پہلے ادھر ادھر کی مگر خوبصورت باتوں سے پہلے اسے بہلایا تھا، پھر بی جان کو سرزنش کی تھی، اور بی بی جان جو پہلے ہی دل برداشتہ تھی ایک بار پھر آنسو بہانے لگی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے احساس نہیں ہے مگر یہ لوگ بہت بے حس ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ بچے کو احساس سے کمتری کا شکار کر کے چھوڑیں گے۔ لوگ بے حس ہے؟ آپ بے حس مت ہو بیگم صاحبہ، پھر رنگت کا ماند ہونا کوئی خامی نہیں ہے کہ ہم اسے کسی کمتری میں مبتلا کر ڈالیں۔ پلیز بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم۔ بی بی جان بابا جان کی بات سمجھ گئی اور آئندہ بے حد احتیاط کی، مگر یہ احتیاط ان کی تینوں بڑی بیٹیاں نہ کر سکی تھی جنہیں اپنے حسن کا پورا احساس تھا، جبکہ عفیہ تو خاص طور پر کہ وہ بابا جان کی بے حد لاڈلی رہ چکی تھی، تیسرے نمبر کی اولاد تھی اور حوریہ سے پہلے تمام تر محبت اور خصوصی توجہ کی عادی ہو گئی تھی۔ اور چونکہ حوریہ ان کی پیدائش سے 5 سال بعد پیدا ہوئی تھی تو بابا جان کی توجہ اچانک سے کم ہوتی محسوس کر کے بہت بچپن سے حوریہ کے لیے رقابت کے جذبات محسوس کرنے لگی، جو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہی چلے گئے۔ یہ ان کا نصیب تھا کہ حوریہ سانولی رنگت کی وجہ سے بے حد حساس تھی اور بابا جان کو اس کی حساسیت کا پورا احساس، یوں وہ یہ توجہ اور محبت گہری ہوتی گئی۔ عفیہ کی نفرت بھی بڑھتی چلی گئی۔ پتہ نہیں وہ اس بات کو کیوں قبول نہ کر سکے کہ حوریہ نے ان کی محبت چھینی نہیں ہے بلکہ اس نے اپنا حصہ، اپنا حق وصول کیا ہے۔
بس اسے غاصب سمجھ کر اپنے رویے اپنی نفرت میں خود کو آج تلک حق بجانب سمجھتی تھی۔ بچپن میں جو اس کی رنگت سانولی لگتی تھی، نوجوانی کے نکھار نے اس میں جو نکھار جاذبیت اور دلکشی پیدا کی تھی بہت خاص تھی۔ اپنی سانولی رنگت کے باوجود وہ اتنی اٹریکٹیو لگتی کہ اکثر اس کی بہنوں کی موجودگی میں بھی ملنے دیکھنے والے اس کی بے ساختہ تعریف کر جاتے، اور یہی چیز عفیہ سے بالکل ہضم نہیں ہوتی۔ پھر اس کے لمبے گھنیرے بے تحاشا سیاہ بال اور لمبے بال بھی اسے تمام بہنوں سے ممتاز رکھتے۔ سونیا، عفیہ کو اس سے اس اضافی خوبی سے بہت جیلسی محسوس ہوتی کہ ان کے اپنے بال نہ صرف کرلی تھے بلکہ بہت ہلکے بھی تھے، اور وہ اپنی یہ جلن کسی نہ کسی صورت حوریہ پر اکثر نکالتی رہتی۔ اس وقت وہ چاروں بہنیں 8 بجے کا ڈرامہ دیکھنے کے لیے ٹی وی لاؤنج میں ضرور اکٹھی ہوا کرتی تھی۔ جب ٹی وی پر رنگ گورا کرنے والی کسی کریم کا اشتہار چلنے لگا، ان دنوں آپا اور آپی کی بات طے ہو چکی تھی۔ عنقریب شادی بھی متوقع تھی۔ حوریہ تب فرسٹ ایئر میں تھی اور اپنی اسائنمنٹ تیار کر رہی تھی۔ ڈرامے میں وقفہ آیا تو اس نے پھر سے فائل کھول لی۔ حوریہ، تم یہ والی کریم استعمال کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے قدرت کو تم پر کچھ رحم آ جائے اور تم اپنے نام کی کچھ لاج رکھ سکو۔ عفیہ نے بڑا طاق کر نشانہ لگایا تھا۔ قلم حوریہ کے سرد پڑتے ہاتھوں میں ساکن ہو گیا۔ وہ سن بیٹھی عفیہ کی سمت دیکھتی رہ گئی۔ جب اس کی متغیر رنگت پر ترس کھا کر آپا نے انہیں گھرکا۔ بری بات سونی، اس طرح نہیں کہتے، پھر اس میں اس کا قصور ہی کیا ہے؟ عفیہ نے تمسخر سے سر اس بات میں ہلایا تھا، پھر بظاہر ہمدردی سے بولی، بھائی اس میں مائنڈ کرنے والی تو کوئی بات نہیں ہے، میں نے اسے بہن سمجھتے ہوئے ایک مشورہ دیا ہے۔ حوریہ نے حسب سابق ایک لفظ منہ سے نکالے بغیر اپنی فائل اور کتابیں سنبھالی اور سرعت سے وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ آنسو بہا کر مزید خفت نہیں سمیٹنا چاہتی تھی۔ صرف یہی نہیں، اس قسم کے اور کئی واقعات تھے جنہوں نے نہ صرف اس کی شخصیت کو پر اعتماد نہیں ہونے دیا تھا، بلکہ وہ خود پر سہ جانے اور گھٹ کر جینے کی عادت ہو چلی تھی۔ گو کہ جب وہ کالج میں آئی تو بہت ساری لڑکیوں نے متعدد بار اس کی معصومیت اور نزاکت کی تعریف کی تھی، مگر وہ کبھی بھی اس لیے یقین نہ کر سکتی کہ بچپن کی اپنی ذات کے حوالے سے سنے گئے کمنٹس اسے یہ تسلیم کرنے ہی نہیں دیتے تھے۔ کالج کے بعد یونیورسٹی میں آنے کے بعد اس کا اعتماد دھیرے دھیرے بحال ہو گیا تھا کہ کبھی کسی نے دوبارہ یہ احساس نہیں دلایا کہ وہ کسی سے کم ہے یا خوبصورت نہیں ہے۔ عفیہ سمیت تینوں بہنیں بھی بیاہی گئی تھی، مگر اس کا یہ اعتماد شہیر ملک نے ایک بار پھر اس سے چھین لیا تھا۔ ایک بار پھر وہ احساس کمتری بے مائگی کے احساس سے مغلوب ہو چکی تھی۔ اس نے بہت ہی افسردگی اور مایوسی کی کیفیت میں سوچا تھا، عفیہ ٹھیک ہی کہتی تھی، واقعی مجھ جیسی عام سے لڑکی کی شادی شہیر جیسے خوبرو شخص کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ شہر کی کچھ قریبی رشتہ دار لڑکیاں ابھی وہی تھی جو اسے زبردستی کمرے سے نکال کر لان میں لے آئی تھی۔ موسم بے حد خوشگوار ہو رہا تھا۔ کچھ دیر لان میں گزارنے کے بعد جب شام رات کا لبادہ اڑنے لگی تو وہ لوگ ماما کے کہنے پر اندر لاؤنج میں آ گئی۔ باتوں میں وقت گزرنے کا احساس نہ ہو سکا۔ سبھی بے حد سلجھی ہوئی نفیس طبیعت کی لڑکیاں تھیں۔ کھانا لگنے کی اطلاع کے ساتھ ملازمہ نے ماما کا بلاوا بھی پہنچایا جو کھانے کے ٹیبل پر ان کے منتظر تھی۔ جب وہ ان کے ہمراہ ڈائننگ ٹیبل پر آئی تو ربیہ نے اسے چھیڑنے کی غرض سے کہہ دیا تھا، بھابھی آپ تو شہیر بھائی کے ساتھ کھانا چاہے گی نا؟ وہ کیا جواب دیتی، کچھ گھبرا کر ماما کو دیکھنے لگی۔ وہ تو اپنے دوست کے ساتھ نکلا ہوا ہے، آنے میں دیر بھی ہو سکتی ہے، تب تک حوریہ بھوکی تو نہیں رہ سکتی۔ ماما نے بات سنبھال لی تھی، سر جھکائے کھانے کے بجائے چمچ سے کھیلتی رہی۔ مجھے لگتا ہے بھابھی واقعی ہی شہیر بھائی کو مس کر رہی ہے، ثنا نے ہنس کر کہا اور وہ چونکی، پھر جھنپ سی گئی اور محض ان کی غلط فہمی دور کرنے کی خاطر بھوک نہ ہوتے بھی کچھ نہ کچھ منہ میں ڈال کر کھانے کا تاثر دیتی رہی۔ کھانے کے بعد ربیہ نے ملازمہ سے کافی کی فرمائش کی اور ایک بار پھر وہ لوگ لاؤنج میں آ بیٹھے کہ ٹی وی پر پاکستان اور انڈیا کا میچ براہ راست دکھایا جا رہا تھا۔ حوریہ کو دلچسپی نہیں تھی مگر مروتاً ان کے ساتھ بیٹھی رہی۔ ملازمہ ان کی کافی لے کر آ گئی تھی۔ جب پورٹیکو میں اس نے شہر کی گاڑی کا مخصوص ہارن سنا، اس کے پورے وجود پر ایک کپ کپی سی چھانے لگی۔ اگلے ہی کچھ لمحے میں وہ وہاں چلا آیا تھا کہ یہیں سے گزر کر سیڑھیوں سے اسے اپنے کمرے تک جانا تھا۔ ہائے گائز، ان سب پر ایک سرسری نگاہ ڈال کر جیسے مروت نبھاتے بولا، آئیے شہیر بھائی، آپ بھی میچ سے لطف اندوز ہو، ساتھ میں کافی کی آفر بھی ہے۔ ربیہ نے خوش دلی سے کہا تو جواباً وہ فی الفور انکار کر گیا، نو تھینکس، تھکا ہوا ہوں، آرام کروں گا۔ ربیہ کی بات کا جواب دیتے اس کی نگاہ دونوں ہتھیلی میں بڑا کافی کا بھاپ اڑاتا مگ تھامے نظر جھکائے بیٹھی حوریہ پر پڑی تو ایک پل کو حیران نظر آیا۔ آ گئے بیٹا، کھانا کھاؤ گے؟ نو، میں کھا چکا ہوں، آپ بس ایک گلاس گرم دودھ بھجوا دیجیے، وہ کہتا ہوا سیڑھیوں کی سمت بڑھ گیا۔ جب ماما کی ناگواری سی آواز پر اچنبھے سے رکا اور پلٹ کر دیکھا جو کہہ رہی تھی،
اگر باہر کھانے کا پروگرام تھا تو حوریہ کو بھی لے جاتے۔ نئی نویلی دلہن ہے، کیا سوچے گی ایسے سلوک پر؟ آپ کی بہو صاحبہ کسی قسم کے سلوک پر بھی شاید کچھ نہیں سوچتی، سو ڈونٹ یو وری۔ وہ بہت شدید موڈ میں بہت غصے سے بولتا حوریہ پر ایک قہر آلود نگاہ ڈال کر کسی قدر طنز سے کہتا سیڑھیاں پھلانگ گیا۔ حوریہ نے ایک دم اپنی پیشانی جلتی محسوس کی۔ پتہ نہیں ان تینوں لڑکیوں نے بھی شہر کی بات سنی تھی یا نہیں۔ اس کا وجود وہیں بیٹھے بیٹھے سن ہونے لگا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ شرمندگی ایسی کہ اس کا رونے کو دل چاہنے لگا۔ میچ ختم ہو گیا۔ لڑکیوں نے کسی قدر حیرت سے اسے جمے دیکھا مگر منہ سے کچھ کہے بغیر آپس میں ہلکی پھلکی گفتگو کرتی رہی اور جو کچھ مرضی اس کے بارے میں سوچتی، مگر آج حوریہ نے طے کر لیا تھا اس شیطان صفت انسان کے سو جانے کے بعد ہی کمرے میں جائے گی۔ ربیہ نے چینل بدل دیا تھا۔ اب وہ کوئی میوزک کنسرٹ جو لائیو دکھایا جا رہا تھا انجوائے کر رہی تھی جب شب خوابی کے لبادے میں ایک بار پھر شہر سیڑھیوں پر برآمد ہوا۔ شیلا، تم لوگ ابھی تک سوئی کیوں نہیں ہو؟ یار، میری بیوی پر کیوں قبضہ جما کر بیٹھی ہو تم؟ اس کے شائستہ لہجے میں مذاق کا ہلکا سا رنگ تھا۔ حوریہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اسے اپنی پلاننگ فیل ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تو ایک دم سہم گئی۔ سوری بھائی، بس جا رہے ہم۔ شیلا کے ساتھ ربیہ وغیرہ بھی اگلے لمحے اٹھی تھی اور لاؤنج سے نکل گئی جبکہ حوریہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ یہاں چھپ کر بیٹھنے سے تم اگر یہ سمجھتی ہو کہ مجھ سے بچ جاؤ گی تو بہت غلط خیال ہے محترمہ۔ اس کے پاس آ کر کسی قدر حقارت سے بولا تھا۔ حوریہ کے ڈر خوف پر ایک دم بہت ساری نفرت کا احساس غالب آ گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر بے خوفی سے اسے دیکھا، پھر ہونٹ سکیڑ کر بولی تھی، مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ سے ڈرنے کی، سمجھے آپ؟ اس کے بدلے ہوئے لب و لہجے نے شہر کو چونکا دیا۔ اس نے ٹھٹک کر اس کے سرد مہر اور ناگوار تاثرات جانچے تھے، پھر پھنکار کر بولا، اندر چلو پھر بتاتا ہوں۔ اس کا لہجہ مشتعل تھا، میں خود کو آپ کی درندگی کا شکار بنانے کو آپ کے آگے پیش نہیں کر سکتی، خریدا نہیں ہے بہرحال آپ نے مجھے۔ اس کا انداز قطعی دو ٹوک اور بے خوف تھا اور یہی انداز شہر کو آپے سے باہر کر گیا۔ ہاؤ ڈیئر یو! اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور ایک سناٹے کے ساتھ اس کے چہرے پر جا پڑا۔ وہ یقیناً لڑکھڑاتی اور گرتی اگر جو وہ بر وقت اسے شانوں سے دبوچ کر اپنے مقابل نہ گھسیٹ لے جاتا۔ کیا سمجھتی ہو تم میں منتیں کروں گا تمہاری؟ اس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلنے لگے مگر حوریہ پھر بھی خائف نہیں ہوئی تھی۔ بدستور اس کی گرفت سے نکلنے کی جدوجہد کرتی رہی۔ اوہو، تو گویا چیونٹی کے بھی پر نکل آئے ہیں۔ آج تو معرکے کا ارادہ لگتا ہے کٹ۔ مجھے تمہیں زیر کر کے بہت لطف آئے گا۔ اس کے گال تھپک کر اتنی خباثت سے بولا تھا کہ خفت سے حوریہ کا چہرہ لال ہو گیا۔ چلو گی یا یوں ہی گھسیٹ کر لے چلوں اپنے ساتھ؟ یہ تو طے ہے کہ میں آج تو تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی مزاحمت کو دلچسپی کی نگاہ سے تکتا ہوا وہ کمینگی سے بولا تو بے بسی کے احساس سے حوریہ کی آنکھیں برس پڑی۔ صبح کی بے مائگی کا احساس اتنا شدید تھا کہ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لی، ورنہ کچھ شک بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی بات پر عمل کرتا اور اسے گھسیٹ کر لے جاتا۔ بھئی چیخو نہ چلاؤ، احتجاج کرو، مزاحمت کرو۔ مجھے اچھا لگا تھا تمہارا یہ روپ، جیسے شکاری کے جال میں پھنسے درندے کی بے بسی۔ وہ اس کی گمسم ہو جانے والی کیفیت پر اسے چھیڑتا ہنس لیتا، ہنستا رہا، جبکہ حوریہ کو تو ایسی چپ لگی تھی جو شاید ہی ٹوٹتی۔ اس کی چپ اگلے 2 دن بھی نہیں ٹوٹی، اس کے شدید ناروا سلوک کے باوجود۔ چوتھے دن جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ یا پھر ماما نے فورس کیا تھا کہ وہ اسے بی بی جان اور بابا جان سے ملانے لے آیا۔ بابا جان کو بہت سے زیادہ خاموش اور عدم اعتماد کا شکار نظر آئی تو دل بے تحاشا خدشات میں گھر گیا۔ واپسی پر بھی یوں ہی گمسم اور خاموش تھی جب شہیر نے ایک دم اس پر طنز کا تیر چلایا۔ کم از کم لباس کا انتخاب ہی انسان کو اپنی شخصیت کے مطابق کر لینا چاہیے۔ وہ اس وقت سیاہ جھلملاتی ساڑی ملبوس تھی جو بالخصوص ماما نے اسے اپنی پسند سے نکال کر دی تھی۔ شہر کے معاملے میں خاموشی کے سوا اس کے لیے بہترین ساز ثابت ہو رہی تھی۔ محبت، شفقت، توجہ، پیار، فراخ دلی سے اس پر لٹاتی پورے گھر کا کنٹرول انہوں نے ان چند دنوں میں ہی اسے سونپ دیا تھا۔ وہ قسم کھا کر بھی یہ بات کہہ سکتی تھی کہ اس لباس میں وہ بری ہرگز نہیں لگ رہی تھی، مگر وہی احساس کمتری کہ جس نے اس کا چہرہ لمحوں میں فیکا کر ڈالا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی، اسے نہ چاہتے بھی متوجہ ہونا پڑا۔ آئی ڈونٹ نو ماما نے کیا سوچ کر میرے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ تم خوبصورت بھی نہیں ہو کہ سمجھا جائے ماما نے اپنے تئیں میرے حواس چھین کر مجھے کہیں اور کا نہیں رہنے دیا۔ بیچاری ماما، مجھے تو ان پر ترس آ رہا ہے۔ وہ ہنس رہا تھا، تمسخر اڑاتی ہوئی ہنسی۔ حوریہ کا جھکا سر کچھ اور جھک گیا اور آنکھوں کی سطح نم ہونے لگی۔ تم خود دیکھو، اگر وہ کوئی حور پری بہا کر لاتی تو میں شاید ان کی چال میں آ جاتا۔ اب ریئلی مجھے ماما کی عقل پر حیرت ہو رہی ہے۔ اس
کی مسکراہٹ ہنسی پر کہکہے میں بدل گئی۔ حوریہ کے گلے میں کچھ پھنسنے لگا، انسلٹ اور اتنی شدید۔ ہاں، شاید انہوں نے صحیح کیا، اپنے تئیں صحیح کیا، ایک مڈل کلاس دبو لڑکی کو تلاشا تاکہ ان کا بیٹا انتقاماً یا غصے میں جو کچھ بھی ایسا ویسا کرے وہ لڑکی جھجک، ڈر، خوف کے باعث چپ رہے، گھر کی بات گھر سے نہ نکلے۔ اس پوائنٹ آف ویو سے ماما کی عقل کی داد دینی چاہیے۔ تم ان کی توقع سے زیادہ بڑھ کر فرمانبردار، صابر اور دبو ہو یار۔ وہ ذرا سا رکا، پھر کھلکھلایا تھا اور کچھ توقف کے بعد پھر سے گیا ہوا، سنو، میرا گھر، میرے پیرنٹس اس آزمائش میں پورے اترنے کے انعام میں تمہارے ہو سکتے ہیں، مگر یہ اونچا، لمبا، گڈ لکنگ اور ڈیشنگ شہیر ملک تمہارا ہوگا۔ یہ ماما کی بہت بڑی بھول ہے۔ میں چونکہ تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، جب ہی بتا رہا ہوں کہ تمہیں پسند کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ میں آنیہ سے محبت کرتا ہوں۔ آنیہ جو کہ ماڈل گرل ہے، جب ہی ماما میری اس سے شادی پر آمدہ نہیں تھی، ماما کا خیال تھا وہ مجھے باقابو کر چکی ہے، مگر میں نے انہیں شکست سے دوچار کر دیا ہے۔ میں اگر چاہتا تو شادی سے انکار کر دیتا، مگر انہوں نے اپنی قسم دے کر مجھے مجبور کر دیا۔ اپنی شکست کا بدلہ میں ان کی من پسند بہو سے اس کی تذلیل کر کے لے چکا ہوں، اور چونکہ میرے دل میں لگی آگ بجھ چکی ہے، تمہارا دل چاہے تو مجھے معاف کر دینا، ورنہ جیسی تمہاری مرضی، تم اگر چاہو تو مجھ سے کھلا بھی لے سکتی ہو۔ اس کی حیرت، خوف اور رنج سے پھٹ جانے والی آنکھوں میں جھانک کر اطمینان سے اپنی بات مکمل کر کے وہ پھر سے گاڑی اسٹارٹ کر چکا تھا۔ حوریہ یوں ساکن بیٹھی تھی جیسے پتھرا گئی ہو۔ اگلی صبح اسلام آباد چلا گیا، جاب کے سلسلے میں۔ وہ وہیں مقیم تھا۔ ماما نے اسے حوریہ کو ساتھ لے جانے پر یقیناً فورس کیا تھا، مگر وہ کسی طور بھی نہیں مانا۔ پتہ نہیں یار، اتنی خوبصورت نہ ہونے کے باوجود تم میں کیسی کشش ہے جو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ابھی بھی تمہیں چھوڑ کر جانے کو دل تو نہیں چاہتا، گھر میں مزید رک بھی نہیں سکتا ہوں۔ صبح بیدار ہونے کے بعد اس نے اپنی سحر انگیز خوابناک آنکھوں سے اسے تکتے ہوئے بوجھل لہجے میں جانے کیسا اعتراف کیا تھا، یا پھر اپنی کمزوری ظاہر کی تھی۔ جو بھی تھا، حوریہ کی چپ تب بھی نہیں ٹوٹی تھی۔ اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ کچھ بولا کرو یار، مجھے تو تمہارے ساتھ یہ رویہ گلٹ فیل کرانے نہ لگ جائے۔ وہ اب کی بار ہنس کر بولا تھا۔ حوریہ نے ہونٹ بھینچ لیے تھے، اور جب وہ جا رہا تھا تو وہ محض لمحہ بھر کو اس کے پاس رکا تھا۔ تمہارا جو بھی فیصلہ ہو مجھے آگاہ کر دینا، میں تمہارا من پسند فیصلہ کرنے میں تاخیر نہیں کروں گا۔ پھر وہ چلا گیا تھا۔ اس کے بعد کی ہر رات حوریہ پر گویا عذاب بن کر ٹوٹتی رہی۔ اس کے کمرے میں اس کی غیر موجودگی کے باوجود ہر شے میں اس کا احساس زندہ تھا۔ اس کا رویہ ہرگز ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کی کمی محسوس کرتی، مگر وہ اپنے وجود، اپنے دل کو خالی ہوتا محسوس کرتی رہی تھی۔ اسے گئے 3 ہفتے ہو چکے تھے، وہ ایک بار پھر پلٹ کر نہیں آیا تو ماما کی تشویش گہری ہونے لگی تھی، اور اسی تشویش اور گھبراہٹ کے عالم میں جب وہ شہر سے ہر قسم کے کانٹیکٹ میں ناکام ہوئی تو حوریہ سے انہوں نے وہ سوال کر لیا، شہر کے تمہارے ساتھ کوئی پرابلم تو نہیں چل رہی؟ لڑائی جھگڑا یا پھر کوئی اور بات؟ حوریہ کی ویران آنکھوں میں اترا ہوا خالی پن اور احتجاج انہیں نظریں چرانے پر مجبور کر گیا۔ سوری بیٹا، مجھے اندازہ ہے کہ میں اپنی ممتا کے جذبے سے مجبور ہو کر شاید تمہارے ساتھ زیادتی کر گئی ہوں۔ وہ جس غلط راہ پر چل رہا تھا، مجھے اسے واپس لانے کے لیے تمہاری جیسی نیک، فرمانبردار اور نرم مزاج لڑکی ہی چاہیے تھی، قربانی دینے کے لیے، تسلیل کروانے کے لیے، یا پھر کسی جنم کا بدلہ لینے کے لیے۔ حوریہ کے روے میں احتجاج در آیا، مگر اس نے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ وہ تم سے کچھ تو کہہ کے گیا ہوگا۔ ان کے لہجے میں کھوج تھی۔ حوریہ نے سرد نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ جی کہہ کے تو گئے تھے، اگر میں چاہوں تو ان سے خلا کا مطالبہ کر لوں، مجھے آزاد کر دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے شادی مجھ سے نبھانے کے لیے نہیں کی تھی۔ تمام تر ضبط کے باوجود غم و غصے کی شدت سے وہ پھٹ پڑی تھی۔ ماما کو جیسے دھچکا لگا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی ساکت، غیر یقین نظروں سے اسے تکتی رہی، پھر وہی کارپیٹ پر یوں بیٹھتی چلی گئی جیسے ان کی ٹانگوں نے ان کے وجود کا بوجھ ڈھونے سے انکار کر دیا ہو۔ ان کی آنکھوں میں اتنا سکوت اور چہرے پر ایسی زردیاں اتری تھی کہ حوریہ کو باقی سب کچھ بھول کر ان کی فکر کرنی پڑی۔ اس مسئلے کا حل یہ نکالا ماما نے کہ شہر کو سمجھانے کی غرض سے خود اسلام آباد جانے کا پروگرام بنا لیا۔ اس کی رہائش گاہ پر پہنچنے کے بعد ان کا سامنا شہر کی بجائے آنیہ سے ہوا تھا، وہی ماڈل گرل جس سے وہ ہرگز بھی اس کی شادی پر رضامند نہیں تھی، اور وہ اس لڑکی سے شادی کرنے کے بعد اسے گھر میں لا چکا تھا۔ ماما کو جو شوق لگا تھا وہ الگ، البتہ انہوں نے آنیہ کی جو انسلٹ کی تھی، جیسے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے تھے، وہ ایسے ہرگز نہیں تھے کہ کوئی بھی عورت، چاہے وہ ماڈل گرل ہی کیوں نہ ہو، برداشت کر پائے۔ ماما تو اپنا ابال اور تیش نکال کر خود پاپا کے ساتھ واپس چلی آئی، مگر آنیہ نے شہر کی واپسی تک ایک قیامت اٹھا دی۔
جو کچھ ماما نے اسے کہا تھا اسے بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے بعد اپنا مطالبہ اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اگر تمہاری ماں مجھ سے معافی مانگیں گی تو میں تبھی تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں۔ اپنا بیگ لیے اس کی منت سماجت کے باوجود واپس اپنے گھر چلی گئی تھی۔ شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے کہ وہ یوں روٹ کر جاتی۔ شہر کا غم و غصے سے برا حال ہونے لگا۔ اس سب بگاڑ کی وجہ ماما تھی، اور کس کی ہمدردی میں تھی؟ اس کے خیال نے شہر کے تن بدن میں آگ بھڑکا دی تھی۔ جب ہی وہ اسی وقت لاہور چلایا۔ کال بیل کے جواب میں دروازہ حوریہ نے کھولا تھا۔ شام رات کا لبادہ اوڑھ چکی تھی۔ پورے گھر کی لائٹیں آن تھی جبکہ ماما اپنے کمرے میں تھی۔ اسے روبرو پا کر شہر کا اشتعال شدید گیس میں ڈھل کر ابل پڑا ہوا۔ کون سے مظلومیت کے قصے سنائے تھے تم نے ماما کو جو وہاں چلی آئی؟ جواب دو مجھے، میں زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں، بدبخت عورت۔ حوریہ اس کا دھکا لگنے سے سنبھلے بغیر لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ اس قسم کے اونچے ہتھ کنڈے اپنا کر تم مجھے حاصل کر لو گی تو یہ بہت بڑی بھول ہے تمہاری۔ جو تمہاری اوقات تھی میری نظر میں وہ میں تمہیں اچھی طرح جتلا چکا ہوں۔ ایک ہاتھ سے اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر دوسرے سے پے در پے تھپڑ اس کے منہ پر برساتے ہوئے وہ آپے سے باہر ہوا جا رہا تھا۔ حوریہ تکلیف کے احساس سمیت تڑپ اٹھی۔ جبھی بھرپور مزاحمت کرتے اس کے حصار سے خود کو چھڑانا چاہا، مگر شہر اس وقت حواسوں میں نہیں تھا۔ کیوں بھیجا تھا انہیں وہاں؟ تمہارا کیا خیال ہے ڈرتا ہوں ان سے؟ ہاں کی ہے میں نے شادی، بولو کیا کرو گی تم؟ اس کا چہرہ اپنے فولادی پنجوں میں جکڑ کر بولا، اور حوریہ جس سے اس کی پریگنینسی کے باعث ماما نے خبر چھپا لی تھی ایک دم سرد پڑ گئی۔ اس نے فقط چہرے کے ساتھ شہر کو دیکھا جس کے چہرے پر بلا کی خوفناکی تھی۔ کچھ اور بھی کہہ رہا تھا مگر وہ اس قابل کہاں تھی کہ ان الفاظ کا مفہوم سمجھ پاتی۔ وہ قہر آلود نگاہ اس پر ڈال کر اسے زور سے جھٹکا دیتا وہیں سے پلٹ گیا، جبکہ حوریہ سنبھلے بغیر لڑکھڑا کر گری تھی اور حواس کھوتی چلی گئی۔ پھر زندگی میں بے کیفی ہی باقی رہ گئی تھی۔ حوریہ نے اس روز کی اس کی آمد کے بارے میں ماما کو کچھ نہیں بتایا۔ ہوش میں آنے کے بعد اپنے گرنے کی بس اتنی وجہ دی کہ پیر پھسل جانے کے باعث گر گئی تھی۔ ماما نے اس کا کچھ اور بھی زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ اتنی محبت، اتنی توجہ اور اہمیت سے نوازتی کہ حوریہ کو کبھی کبھار شرمندگی ہونے لگتی، مگر ماما شاید اپنے بیٹے کی زیادتی کا ازالہ کرنے یا پھر اپنی خود غرضی سے خفت زدہ تھی۔ جو بھی تھا، حوریہ ان سے خفا نہیں رہ سکی۔ دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے سرد سے گزرتے چلے گئے کہ اچھا بھلا وقت جیسا بھی ہو بہرحال گزرنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ یہ الگ بات کہ یہی گزرتا وقت اپنے آثار یادوں کی صورت چھوڑ جایا کرتا ہے۔ وہ بھی تلخ یادیں سمیٹ رہی تھی۔ اس کی ڈیلیوری کی تاریخ نزدیک آئی تو بی بی جان رسم کے مطابق اسے لینے چلی آئی، مگر ماما نے بہت سباؤ سے انکار کر دیا۔ حوریہ آپ کی طرح میری بھی بیٹی ہی ہے، سو بے فکر ہو جائیں اس کی طرف سے، اللہ خیر کا وقت لائے میں اپنی بچی کو خود سنبھال لوں گی۔ یوں بی بی جان اس لیے بھی مطمئن ہو گئی کہ ہر قسم کے حالات سے بے خبر تھی کہ اس نک چڑھے داماد نے روز اول سے ہی ان سے گھلنا ملنا تو دور کی بات ڈھنگ سے بات بھی نہیں کی تھی، اور حوریہ نے انہیں اپنی طرف سے پریشانی مبتلا کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ سب کچھ پردے میں تھا اور بہتر ہی تھا۔ ان کے ایک آدھ بار شہر کے متعلق استفسار پر حوریہ نے انہیں شہر کے اسلام آباد جاب کا بتلا دیا تھا، اور یہ کہہ کر کچھ اور بھی مطمئن کر دیا کہ وہ ہر ویکینڈ پر یہاں آتے ہیں۔ جیسے حالات درپیش تھے انہوں نے نہ صرف حوریہ کا اعتماد مزید پست کیا تھا بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ اپنی ذات میں سمٹ گئی تھی۔ عادت تو شروع سے ہی ہر دکھ ہر احساس خود پر سہنے کی تھی، مگر اب تو وہ جیسے کچھ اور بھی تنہا اور احساس کمتری کا شکار ہو کر رہ گئی تھی۔ جس دن حوریہ کی طبیعت خراب ہوئی ماما نے جانے کیا سوچ کر ایک بار پھر شہر کو فون کیا تھا۔ اس نے جواب میں جانے کیا کہا تھا کہ انہوں نے ضبط کھو کر ایک بار پھر اسے کھری کھری سنائی تھی اور فون پٹک دیا۔ حوریہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ کرب اور اذیت کی انتہاؤں کو چھونے کے بعد اسے وہ درجہ ملا تھا جس کے بعد جنت قدموں تلے بچ جاتی ہے۔ ایک ہی وقت میں دو خوبصورت صحت مند بچوں کی پیدائش نے ماما کو نہال کر ڈالا تھا۔ انہوں نے فوری طور پر حوریہ کے والدین کو ایک خوشخبری سنائی تھی جس کے نتیجے میں بابا جان اور بی بی جان اگلے چند گھنٹوں کے بعد ہی ڈھیروں تحائف سمیت وہاں آ پہنچے تھے۔ تبھی حوریہ نے جانے کتنے گھنٹوں کی بے ہوشی کے بعد آنکھیں کھولی تھی۔ جب نرس نے سرخ کمبل میں لپٹے بچے لا کر اس کے پہلو میں لٹائے تو جانے کس احساس کے تحت پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اسے ہاسپٹل میں تیسرا دن تھا۔ اب اس کی حالت قدرے بہتر تھی اور وہ نرس کے سہارے کے بغیر خود اٹھ کر واش روم وغیرہ جا سکتی تھی، بچوں کو فیڈ بھی کرا لیتی۔ اس وقت دونوں بچے کوٹ میں سو رہے تھے جبکہ ماما اس کے پاس بیٹھی اپنے تئیں اس کا دل بہلانے کی غرض سے ہلکے پھلکے موضوعات پر گفتگو کر رہی تھی کہ ابھی کچھ دیر قبل بی بی جان شہر کی عدم موجودگی پر حیرت اور تشویش کا اظہار کر کے گئی تھی۔ انہیں اسے اتنے اہم موقع پر شہر کا نہ ہونا بہت کھلا تھا۔ اور انہوں نے یہ بات صاف صاف بھی ماما کو جتلائی تھی
جس پر ماما کا رنگ ایک دم سفید پڑ گیا۔ تب حوریہ نے ہی بات سنبھالی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے بی بی جان، پرسوں ہی شہیر آفیشیل ٹور کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری گئے ہیں۔ ابھی کچھ دیر قبل ان کا فون آیا ہے کہ کہہ رہے تھے کل تک پہنچ جاؤں گا۔ اور بی بی جان مطمئن ہوئی تھی یا نہیں، البتہ خاموش ضرور ہو گئی تھی، جبکہ ماما کی نگاہوں میں حوریہ کے لیے جو ممنونیت اور تشکر کے جذبات سمٹے تھے، حوریہ نے داستہ ان سے نگاہ نہیں ملائی۔ میں کیسے تمہارا شکریہ ادا کروں بیٹا کہ تم نے میرا یوں بھرم رکھ لیا۔ بی بی جان کے چلے جانے کے بعد ماما اس کا ہاتھ پکڑ کر سسک اٹھی تھی۔ حوریہ کی آنکھوں میں سرخیاں اتر آئی۔ کیوں پریشان ہوتی ہے ماما؟ یہ آپ کا نہیں، میں نے اپنا بھرم رکھا ہے۔ اور جواب میں ماما بس اس کی برداشت اور استقامت کی قائل ہو کر رہ گئی۔ اس پر دروازہ کھلا تھا۔ بلو پینٹ کوٹ میں ملبوس اپنی ٹھٹکا دینے والی شخصیت سمیت وہ اندر چلا آیا۔ حوریہ کی پلکیں غیر یقینی انداز میں سے تکتی ساکن ہو گئی۔ ماما نے خفگی سے کے اس مظاہرے میں کمرے سے باہر جانا ہی مناسب سمجھا۔ حوریہ نے اس کے وجیح چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرا کر معدوم ہوتے دیکھا تھا۔ وہ اپنے تاثرات چھپائے کاندھے جھٹک کر بچوں کی سمت متوجہ ہوا۔ برابر موجود ڈبل کاٹ میں سوئے دو ہم شکل بچے اسے تحیر و استجاب کے ساتھ خوش کن سے احساس سے روشناس کرا گئے۔ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو آپ ہی ان بیبیز کے فادر ہیں؟ تبھی نرس اندر آئی تھی۔ اسے دیکھ کر رسمی مسکان لبوں پر لا کر بولی۔ شہیر نے سیدھا ہو کر اسے دیکھا اور بھووں کو اسبات میں جنبش دی تو نرس نے بڑے پرزور انداز میں اسے مبارکباد دی تھی۔ پھر بولی، آپ کے دونوں بچے ہی صحت مند اور چارمنگ ہیں، البتہ آپ کی مسز کی کنڈیشن خاصی تشویشناک رہی، ابھی بھی بہت ویکنس ہے، انہیں بہترین ڈائٹ کے ساتھ خوش اور مطمئن رکھنے کی بھی اشد ضرورت ہے۔ نرس باتوری تھی، حوریہ کے بازو میں انجیکشن لگاتے ہوئے بھی مسلسل بول رہی تھی۔ شہیر نے اس کی بات بھی دھیان سے نہیں سنی اور باری باری جھک کر دونوں بچوں کو پیار کرنے لگا۔ نرس نے ایک بار پھر اسے مبارکباد دی تو اس کا مقصد سمجھتے ہوئے شہیر نے کوٹ کی جیب سے والیٹ نکال کر جو نوٹ ہاتھ لگائے اسے تھما دیا اور ایک بار پھر بچوں کی سمت متوجہ ہو گیا۔ ننھے ننھے سے گلگوتنے سے وجود اسے نئے انوکھے سے احساسات کا شکار کر رہے تھے۔ حوریہ آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھتی رہی، دل دکھ کی شدتوں سے بوجھل ہوتا رہا۔ کتنا مکمل ماحول تھا مگر فریب نگاہ وہ اس کے ہو کر بھی اس کے لیے نہیں تھا۔ کیسا ستم تھا، سب کچھ برداشت کیا تھا اس نے، اس کی نفرت، اس کی انتہا پسندی، مگر یہ احساس کہ وہ کسی کی خاطر اسے ٹھکرا چکا ہے اسے روحاں سا کرتا جا رہا تھا۔ شہیر نے بچوں کو چومتے ہوئے اچانک نگاہ اٹھائی۔ نگاہ چار ہونے پر حوریہ نہ صرف نظر کا زاویہ بدلا بلکہ گردن موڑ کر چہرے کا رخ بھی پھیر لیا، شاید وہ اپنے آنسو اس سے چھپانا چاہتی تھی۔ شہیر نے بچے کو واپس کوٹ میں لٹایا اور نپے تلے قدم اٹھاتا اس کے سرہانے آ رکا۔ میری خواہش تو کیا، گمان تک نہ تھا کہ تم سے میری نسل آگے بڑھے۔ سو سمپل، میں نہ تو تمہیں اس قابل سمجھتا تھا، نہ ہی تم سے مزید کوئی تعلق رکھنا چاہتا تھا، مگر ہر کام میں چونکہ خدا کی کوئی مصلحت ہوا کرتی ہے کہ ایک نہیں دو بچے تمہاری گود میں ڈال دیے۔ اس کے کھلے ریشمی بالوں میں ہاتھ ڈال کر ایک جھٹکے سے اس کے چہرے کا رخ اپنی جانب پھیر کر وہ ہمیشہ کے سے متکبرانہ اور تلخ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ حوریہ کی آنکھوں سے بہتا گرم سیال کچھ اور شدت سمیٹ لایا۔ یہاں آنے کا مقصد تمہیں کوئی تمغہ پہنانا نہیں ہے، صرف یہ جتانا ہے کہ خود کو مضبوط سمجھنے کی حماقت مت کرنا۔ تمہاری حیثیت میرے نزدیک آج بھی وہی ہے جو ان بچوں کی پیدائش سے پہلے تھی، اور میں جب چاہوں تمہیں اپنی ذات سے چھٹک کر اگر کرا دوں، لیکن اگر میں ایسا نہیں کر رہا تو اس کا مطلب میں تمہیں اپنے بچوں کی کارنرز کی حیثیت دے رہا ہوں، اینڈ دیٹس آل۔ وہ مسلسل چرکے لگا رہا تھا۔ حوریہ نے کمال ضبط سمیت آنکھیں سختی سے میٹ کر خود کو ہر احساس سے بے نیاز کر دیا۔ ماما کی شدید ناراضگی اس سے مخفی نہ تھی۔ جو رویہ انہوں نے شہیر سے روا رکھا تھا، ہاسپٹل میں اسے ہی نہیں خود شہیر کے اندر کی سفاکیوں کو دیکھتے اسے اپنے مستقبل کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی اچھی امید نہیں رہی تھی۔ گو کہ دو بچوں کی مصروفیت نے آنے والے وقتوں میں اسے سر کھچانے کا بھی وقت نہیں دیا تھا، مگر یادوں پر تو اختیار نہیں تھا۔ ماما نے اسے اپنی آغوش میں یوں سمیٹا تھا کہ اسے کبھی لگا ہی نہیں کہ وہ ان کی بہو ہے، بیٹی نہیں۔ اسی کی خاطر انہوں نے اپنے بیٹے سے قطع تعلقی اختیار کر لی تھی۔ اسے ان کے خلوص پر شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اسامہ اور حذیفہ کی کسی حرکت پر وہ جب بے ساختہ میں شہیر کو یاد کر بیٹھتی تو اگلے لمحے اسے یوں نظریں چرانے لگتی جیسے کوئی گناہ کر لیا ہو۔ اکثر اسے دیکھتی، اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا احساس جب بڑھتا تو ان کا ڈپریشن بھی بڑھ جاتا۔ اسامہ اور حذیفہ کے عقیقے کی تقریب ماما نے بڑے شوق اور اہتمام سے منعقد کی تھی۔ اسی سلسلے میں تیاریاں بھی جاری تھی کہ ماما ایک بار پھر بیمار پڑ گئی۔ انہیں بیٹے کی بے حسی اور حوریہ کا غم اندر سے گلانا شروع کر گیا تھا۔
حوریہ کو قریبی مارکیٹ سے کچھ ضرورت کی چیزیں چاہیے تھی۔ بچوں کو ملازمہ کے حوالے کر کے ماما کو بتاتی وہ چادر اوڑھے خود ہی نکل آئی۔ اس سے قبل بھی وہ ایک آدھ بار مارکیٹ تک آ چکی تھی جب یہ اعتماد کسی قدر بحال ہو چکا تھا، مگر اس کے گمان تک بھی یہ بات نہ تھی کہ آج کا یوں تنہا نکلنا اسے پچھتاوے کا شکار بھی کر سکتا ہے۔ بڑی سی چادر میں خود کو اچھی طرح سے چھپائے وہ اس احساس سے بے خبر رہی کہ مین سڑک پر وائٹ کرولا کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود شہر اسے دیکھ کر چونکا ہے اور لمحے کے 1000ویں حصے میں کسی شیطانی خیال نے اس کے ذہن پر قبضہ جما کر اس پر عمل کے لیے اکسا دیا ہے۔ سڑک کراس کر کے حوریہ جیسے ہی مارکیٹ کی سمت مڑی، وائٹ گاڑی نہایت سبک رفتاری سے اس کے نزدیک آ رکی۔ حوریہ نے اپنے دھیان میں تھی، آگے بڑھ گئی۔ اچانک بازو پر ہونے والی گرفت کا احساس پا کر مدہوش انداز میں پلٹی تو اسے روبرو پا کے ششدر رہ گئی۔ کہاں آوارہ گردی کر رہی ہو؟ میرے بعد میرے بوڑھے والدین کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اس قسم کی سرگرمیوں ملوث رہنے لگی ہے میڈم۔ طنز سے بھرپور کاٹدار لہجہ اسے لمحوں میں جھلسا کے رکھ گیا۔ لیو مائی ہینڈ۔ وہ تمام سرشاری لمحوں میں شدید اشتعال میں ڈھل گئی جو اسے غیر متوقع طور پر اندر اتری تھی۔ اس کی تمام تر بے نیازی، کٹھور پن کے باوجود دل کو اس کے سامنے پر وہ کسی طرح بھی دھڑکنے سے نہ بچا سکتی تھی، تو وہ وجہ اس شخص کی وہ محبت تھی جو اس کے تمام تر بے حسی کے باوجود دل میں جانے کیسے جگہ پا گئی تھی۔ اتنی جلدی میں کیا ہے جانے من؟ آؤ بیٹھو۔ ایک دم لہجہ بدل کر بولا تو حوریہ نے اسی خفگی کے تحت جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ سنا آپ نے؟ تو کیا کسی اور کے ساتھ جانے کا پروگرام بنا لیا ہے؟ سرد فنکارتی تضحیک آمیز آواز حوریہ کا چہرہ شدت غم سے سیاہ کر گئی، گلا آنسوؤں سے بھر گیا۔ اس قدر تذلیل شاید یہ شخص اسے سوائے کرب و اذیت کے کچھ نہیں دے سکتا تھا۔ شہر نے کھلے دروازے سے اندر کھینچا اور اگلے ہی لمحے گاڑی سٹارٹ کر دی تو حوریہ نے کس قدر حواس باختگی سے اسے دیکھا تھا۔ کہاں لے کے جا رہے مجھے؟ افق کے اس پار جہاں زمین اور آسمان آپس میں ملتے ہیں۔ جواباً اسے آنکھ مارتے ہوئے وہ کس قدر خباثت سے بولا تو حوریہ کے حواس ایک دم ٹھٹرنے لگے، اور جب وہ اسے ہوٹل کے کمرے میں لے کر آیا تو حوریہ کے چہرے پر اڑتی ہوائیوں کو دیکھ کر قہقہا لگاتے ہوئے بولا، کم آن لڑکی، بیوی ہو تم میری، اگر دیکھو ذرا اپنے پیرنٹس کی پابندیوں کے باعث ہمیں کیسے ملنا پڑ رہا ہے۔ اس کے نزدیک آ کر لگاوٹ سے بولا تو حوریہ اس کی آنکھوں میں اترتے خمار کو دیکھ کر بدک کر دور ہوئی اور روحاں سے ہو کر بولی، مجھے جانے دے پلیز، چلی جانا، میں بھی تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھنے کو تھوڑی لایا ہوں۔ شہر نے پہلے دروازہ لاک کیا تھا، پھر پلٹ کر اس تک آتے اسے بیڈ پر دھکیل دیا۔ وہ اتنی سراسیمہ ہو رہی تھی کہ بے اختیار چیخ اٹھی، مگر شہر کے وزنی ہاتھ کے وحشیانہ دباؤ نے اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ دیا۔ وہ اپنے کسی ذاتی کام کی غرض سے لاہور آیا تھا، 2 دن کا قیام تھا اور یہ آخری دن تھا۔ یہاں اپنے گھر ہونے کے باوجود وہ ہوٹل مقیم ہوا تھا، تو یہ بہت ستم کی بات تھی اس کے نزدیک، اور جس کی وجہ سے یہ ستم ہو رہا تھا جب غیر متوقع طور پر اسے سامنے پایا تو یہ نفرت، عداوت اور انتقامی جذبہ عود کر سامنے آیا تھا جس کے نتیجے میں وہ اسے یہاں لایا تھا۔ اس کی بے بسی سے حس اٹھانے کے بعد اب وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سگریٹ کے کش لیتے ہوئے مسکراتی نظروں سے سسکتی حوریہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے کھل کر بکھر جانے والے بالوں نے اس کے نازک سراپے کو اس ایک طرح سے چھپا لیا تھا۔ سگریٹ ایش ٹرے میں اچھالنے کے بعد بیڈ سے اتر گیا، بات لے کر چینج کیا اور اپنی ضروری چیزیں سمیٹ کر سوٹ کیس میں رکھنے کے بعد اس کی سمت متوجہ ہوا تو ہنوز اسی پوزیشن میں تھی۔ مجھے تم سے کتنی نفرت ہے اگر میں بتانا چاہوں تو شاید تمام الفاظ مل کر بھی میرے جذبات کی عکاسی نہ کر سکے۔ بس اتنا جان لو کہ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا وہ تمہارے قرب کی خواہش میں بے بس ہو کر نہیں بلکہ تمہیں ماما بابا کی نگاہوں میں ذلیل کرنے کی خاطر کیا ہے، جنہیں تم جیسی 3rd کلاس عورت نے مجھ سے چھین لیا، اور ان سے وابستہ میری تمام سہولتیں، بینک بیلنس، جائیداد وغیرہ سب کچھ۔ مگر اب میں دیکھتا ہوں جب تم ایک بار پھر پریگننٹ ہوگی تو ان کی نظروں میں تمہاری کیا اوقات رہ جائے گی۔ ایک ایسی عورت ہو نا تم جسے تمہارا شوہر شادی کے تیسرے دن ٹھوکر مار کر ایسا گیا کہ پھر پلٹ کر تمہاری صورت دیکھنے کی بھی ضرورت نہ سمجھی۔ اس پر پریگنینسی کے بعد وہ خود تمہارا منہ کالا کریں گے اور اپنے گھر سے دھکے مار کر نکالیں گے۔ اسے بالوں سے پکڑ کر جھٹکے سے سر اونچا کر کے اس کی نمناک دھندلائی آنکھوں میں اپنی سرد نظریں گاڑتے فنکار کر بولا تو حوریہ کی آنکھیں خوف کے ساتھ ساتھ حیرت اور رنج سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے پلٹ کر کمرے سے نکل گیا، جبکہ حوریہ تو جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ چند منٹ کے توقف سے دروازے پر دستک ہوئی، تب وہ ہڑبڑائی اور سرد سے اپنی چادر اٹھا کر خود کو اچھی طرح ڈھانپا۔ اس دوران ملازم اندر چلا آیا۔ سوری میم، مگر اب آپ کو فی الفور خالی کرنا پڑے گا، صاحب جا چکے ہیں اور ادائیگی بھی ہو گئی، سو پلیز آپ بھی اب تشریف لے جائیے۔
ملازم نہایت مؤدب انداز میں محو کلام تھا، مگر حوریہ کو اس کی نگاہوں کی حقارت اور تپش نے پانی پانی کر ڈالا۔ وہ سرحد سے اٹھ گئی۔ اس پل وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ رو رہی تھی، شاید اس محبت کی خاموشی سے اپنی موت مر جانے پر جو اس نے شہیر سے کی تھی، جس نے کبھی اسے کوئی خوشی کوئی سکھ نہیں دیا۔ ہمیشہ دکھوں کے احساس نے اس کی آبیاری کی تھی، مگر آج انتہائی ذلت سمیٹ کر وہ دل سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی تھی۔ پھر کس طرح وہ گھر پہنچی تھی، اسے کچھ خبر نہیں ہو سکی۔ اس کی طبیعت خراب ہو چکی تھی۔ اگلا ایک ہفتہ وہ بخار میں فنکتی رہی۔ ماما کو اپنی بیماری بھلا کر اس کی تیمارداری کے ساتھ بچوں کو بھی سنبھالنا پڑ گیا، تو ایک ہفتے میں ہی چکرا کر رہ گئی۔ حوریہ کی طبیعت تو سنبھل گئی، مگر اندر کا خوف تمام نہ ہوا۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنی پابندی سے نماز نہیں پڑھی تھی جتنا ان دنوں پڑھی۔ طویل سجدوں میں اس کی خدا سے بس ایک ہی التجا ہوتی کہ اسے اس ذلت سے بچا لے۔ دو معذیت کے پلسرات پر لمحہ لمحہ چلنے کے بعد آخر وہ قریبی ہیلتھ کلینک سے اپنا چیک اپ کرا کے اطمینان سے ہوئی تو ایک بار پھر خدا کے حضور سجدہ شکر بجا لائی۔ اس کے بعد وہ اتنا خوفزدہ ہوئی تھی کہ تنہا گھر سے نکلنے کا تصور بھی کبھی نزدیک نہ آنے دیا۔ وقت رکتا نہیں ہے، چاہے کتنا ہی کڑا کیوں نہ ہو۔ جس روز ماما نے اسامہ اور حذیفہ کا اسکول میں ایڈمیشن کروایا، جانے کیوں بہت سارے ضبط اور حوصلے کے باوجود وہ ایک بار پھر بکھر گئی تھی۔ ضیا کا احساس اس کا دل رگیدتا رہا۔ زندگی کی قیمتی ماہ و سال کسی کے بے بس حسی اور بے جا نفرت کی بھیٹ چڑھتے جا رہے تھے، اور جب ماما نے اسے گاڑی لے کر دی اور ڈرائیونگ سیکھنے کا کہا کہ بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کی سہولت ہو جائے گی، تو حوریہ انکار نہیں کر سکی۔ اسامہ اور حذیفہ کی 5ویں سالگرہ تھی اور دونوں کی یہ رٹ تھی کہ اس مرتبہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں سیلیبریشن ہونی چاہیے۔ حوریہ نے سمجھایا بھی تھا، بیٹے دادوں کے ساتھ گھر پر ہی کیک کاٹ لیں گے نا، جیسے ہمیشہ کاٹتے ہیں۔ تب اسامہ، جس کی فطرت میں ضد اور غصے کا سفر زیادہ تھا، بڑی بری طرح سے اٹ گیا۔ میرے سارے فرینڈز اپنے پاپا ماما کے ساتھ ہوٹل میں سالگرہ کا فنکشن ارینج کرتے ہیں، آپ نے کبھی ایسا نہیں کر لیا۔ ایک تو ہمارے پپا بھی کبھی نہیں آتے، نہ آپ ہماری فون پر بات کراتی ہے کہ ہم ان سے آپ کی شکایت کر سکیں۔ حوریہ گمسم بیٹھی رہ گئی۔ ان کے باپ کے متعلق ہونے والے سوالوں کے جواب میں ماما نے ہمیشہ ایک ہی بات کہی تھی، وہ جاب کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری ہے۔ کب آئیں گے؟ اسامہ سوال کرتا۔ جلدی۔ ماما کی ڈھارس اور تسلی کا ایک ہی انداز ہوتا، مگر اب بچے اکتانے لگے تھے۔ ان کا یقین بھی جیسے اس تسلی سے اٹھ گیا تھا۔ جب اسامہ یہ رٹ لگا رہا تھا، تب بچوں کے نانا نانی نے انہوں نے اسامہ کی بات مان لی اور اس کی خواہش کے مطابق ہوٹل میں ان کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کیا گیا، جس میں دونوں بچوں کے فرینڈز نے شرکت کی تھی۔ ماما اپنی طبیعت کی خرابی کی بنا پر وہاں شریک نہیں ہوئی اور گھر پر ہی گفٹ وغیرہ دے کر وش کر دیا۔ بچوں کے ساتھ رات 10 بجے جب وہ گھر لوٹی تو پورٹیکو میں کھڑی سیاہ کار کو پاپا کے ساتھ اس نے بھی کسی قدر حیرانی سے دیکھا، شاید کوئی مہمان آیا ہو۔ اس نے خود ہی ایک قیاس کر لیا۔ اچھلتے کودتے اسامہ کی انگلی تھامے اور سوئے ہوئے حذیفہ کو بمشکل اٹھائے ہوئے حوریہ نے جب لاؤنج میں قدم رکھا تو اپنی جگہ ٹھٹک کر ساکن ہو گئی۔ صوفے پر بیٹھی ماما کی گود میں سر رکھے کارپیٹ پر 2 زانوں بیٹھا ہوا وہ شہیر ملک کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اس کی ساکن آنکھیں ماما کی حیران نگاہوں سے ملی، تب وہ حذیفہ کو بازو میں بھینچے الٹے قدموں بھاگتی اپنے کمرے میں جا گھسی۔ وہ اکیلا نہیں آیا تھا، 3 سالہ اس کی بیٹی عیشا اس کے ساتھ تھی، جسے علیحدگی کے بعد آنیہ نے اپنے ساتھ رکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ یہ بات ماما کے توست سے اس تک پہنچی تھی۔ شہیر بہت ساری تبدیلیوں کے ساتھ ویسے ہی جاذب نظر تھا۔ کچھ دنوں تک تو وہ حوریہ سے نظر چراتا رہا، شرمندگی و خجالت کے ہر انداز سے عیا تھی، مگر دھیرے دھیرے وہ سیٹ ہو گیا کہ ماما کی چند روزہ ناراضگی بھی بالآخر ختم ہو گئی تھی اور انہوں نے تو اسے پہلے ہی دن کھلے بازو سے قبولا تھا۔ شہیر نے آفس جانا شروع کیا تو حوریہ نے ماما کے چہرے پر بھی اطمینان دیکھا تھا۔ جب ماما نے اسے کہے بغیر عیشا کی ذمہ داری اپنے ذمے لی تو حوریہ نے انہیں منع کر دیا۔ اسامہ اور حذیفہ کی طرح یہ بھی میری اولاد کی طرح ہے ماما، آپ اس کی طرف سے فکر مند رہنا چھوڑ دیں۔ اور ماما اتنی مشکور ہوئی تھی کہ بھیگتی آنکھوں سے اسے گلے لگا لیا۔ مجھے تم پر فخر ہے بیٹا، ہمیشہ سکھی رہو۔ پھر اس نے اپنے رویے سے یہ بات ثابت بھی کر کے دکھائی تھی۔ اس نے پاپا سے کہہ کر عیشا کا ایڈمیشن بھی اسامہ اور حذیفہ کے ساتھ اسکول میں کروا دیا۔ بچوں کو اسکول چھوڑنے کی ذمہ داری ابھی بھی حوریہ کی ہی تھی۔ اس روز بھی ناشتے کی تیاری، بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرنے کا کام ساتھ ساتھ نپٹا کر وہ انہیں ٹیبل پر ناشتہ کرنے چھوڑ کر کمرے میں آ گئی۔ گاڑی کی چابی اٹھائی اور چادر اوڑھ کر جلد بھرے انداز میں پورٹیکو میں آئی تو تینوں بچے گاڑی میں موجود تھے۔ اسے اصل جھٹکا شہیر ملک کو ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان دیکھ کر لگا۔ ماما، اب ہم پپا کے ساتھ اسکول جایا کریں گے۔ اسامہ نے خوشی سے چہک کر اطلاع دی تو حوریہ گہرا سانس کھینچتی بنا کسی تاثر کے پلٹ گئی۔ حوریہ، بھاری بھرکم آواز میں کچھ تو ایسا تھا کہ اس کے بڑھتے قدم بے اختیار ٹھٹک گئے۔ یہاں آؤ نا، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، پلیز۔ حوریہ کے گردن موڑ کر دیکھنے پر وہ کسی قدر ملتجی ہو کر بولا،
मगर हुरिया ने सर झटक दिया और तेज़ कदम उठाती अंदर चली गई। शहीर मलिक के वजीह चेहरे पर बेबसी का तासुर उभर आया था। मामा, आज स्कूल में ब्रेक टाइम में बच्चों ने ईशा को धक्का देकर गिरा दिया। देखिए, उसके घुटने पर चोट लगी है। उसामा ने ना तो ईशा को उठाकर खड़ा किया, ना बच्चों को डांटा, हालांकि वो उसी के फ्रेंड थे। हुज़ैफा को होमवर्क कराते अचानक याद आया तो हाथ रोककर हुरिया को बताया तो हुरिया ने चौंक कर बारी बारी तीनों को देखा। उसामा के तासुरात में नखुवत जबकि ईशा की मासूमियत थी। बेटा, आप उठा लेते बहन को। हुरिया ने ईशा को अपनी गोद में बिठाकर फ्रॉक हटाकर घुटना चेक किया तो जख्म मौजूद था। उसने दराज से मरहम निकाल ली। उसामा बेटे, आपके फ्रेंड ने बहन को मारा, आपने फिर भी उसे मना क्यों नहीं किया? इसलिए कि ये मेरी बहन नहीं है। उसामा के तड़क का जवाब देने पर हुरिया ने ठिठक कर उसकी सूरत देखी थी। व्हाट यू मीन? उसामा, ईशा आपकी बहन नहीं है। ये बात आपसे किसने कही? उसके लहजे में किसी कदर सख्ती तर आई। ये मेरी रियल सिस्टर तो नहीं है ना मामा? स्टेप सिस्टर स्टेप मदर की तरह ही गंदी होती है ना? हुरिया सन्नाटों की जद पर आ गई। उसका ये लम्हाती सकता टूटा तो बाजू से पकड़कर उसामा को खुद के नज़दीक कर लिया। बुरी बात है बेटे, बहन सिर्फ बहन होती है। रियल स्टेप के बारे में किसने आपको बताया? और हाँ, आइंदा मैं आपके मुंह से ऐसी बातें ना सुनूं, वरना खफा हो जाऊंगी। आपको पता है ऐसी बातें गंदे बच्चे करते हैं, और उसामा तो गंदा बच्चा नहीं है ना? और आइंदा ईशा के लिए यूं केयरलेस भी नहीं होना। आप बड़े भाई हो ईशा के, और बड़े भाई हमेशा बहनों का बहुत ख्याल रखते हैं। प्रॉमिस करो अब ऐसा नहीं करोगे। वो उससे वादा ले रही थी और इतने रसान, इतनी मोहब्बत से समझा रही थी कि अपने किसी काम से उधर आए शहीर मलिक ने सारी बात सुनी थी और उसकी आला ज़र्फ़ी, समझदारी और का कायल होकर रह गया था। मामा ने शहीर मलिक की परेशानी और उजाड़ सूरत को देखते हुए हुरिया को पास बिठाकर अच्छा खासा तवील लेक्चर दिया था, जिसका लबालब माफ़ कर देने की अज़मत था। हुरिया समझ गई थी उनका मकसद, मगर खामोश बैठी रही। शहीर ने अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया है। हुरिया बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी का उजाड़पन भी मेरे सामने रहा है। वो तुम्हारी तरफ मुंतज़र नज़रों से देखता है। मैं चाहती हूँ अब तुम अना की इस दीवार को अपने बीच से गिरा दो और फिर से एक हो जाओ। और हुरिया ने गहरा सांस भर के बिना किसी एहतजाज के उनकी बात मान ली, जिसके नतीजे में अब शहीर मलिक के कमरे में थी वो। मुझे तुमसे कुछ बात करना है हुरिया, प्लीज़ कुछ देर तो बैठो मेरे पास। बेड के ग्राउंड से टेक लगाए वो उसे कब से वार्डरोब सेट करते देख रहा था। बिलाखिर बोल पड़ा कि वो यकीनन दांतों से नज़रअंदाज कर रही थी। आप कहे, मैं सुन रही हूँ। वो हनूज़ मसरूफ़ रहकर बोली तो उसके सपाट चेहरे पर निगाह डालता वो शहीर मलिक खुद उठकर उसके नज़दीक आ गया। मुझसे खफा होना तुम? हुरिया ने निगाह भर के उसके चेहरे को देखा और फिर से अलमारी में कपड़े लटकाने लगी। मुझे एतराफ़ है हुरिया कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, बहुत ज़्यादतियाँ की है, मगर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। दोनों हाथ जोड़कर सरापा आजिज़ होकर बोला, मुझे इजाज़त तो दो हुरिया, मैं तुम्हारे सारे ज़ख्मों पर मरहम रखने को बेचैन हूँ। मुझे इस मुजबराना शर्मिंदगी के एहसास से निकालो। प्लीज़ अपने मेहरबान वजूद की छाँव से मेरे अंदर की धूप मिटा दो। उसे बाजों के हिसार में जकड़ कर उसके शाने पर सर रखता हुआ वो गलोगीर आवाज़ बोला तो हुरिया गुमसुम सी खड़ी रह गई। मैं आपको रोकने पर कादिर नहीं हूँ शहीर मलिक, लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, आपकी कुर्बत में मुझे खुद पर बहुत जबर करना पड़ेगा। मुझे आज भी यही लगेगा जैसे मैं आपकी बीवी नहीं, आपकी दाश्ता हूँ। मान सारे आंसू अंदर उतार कर उसने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए अदा किया तो शहीर के बाजू उसके शानों से ढलक कर अपने पहलुओं में गिर गए। चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। हुरिया, उसके होंठ कांपे थे। ये सज़ा मत दो मुझे प्लीज़, उसने किसी कदर आजिज़ी से कहा तो हुरिया जहरखुंद से हंस पड़ी। ये सज़ा तो आपने बरसों किबल मुझे दी थी, एक शरीक लड़की को अपनी रखेल बनाकर। ऐसा ही रवैया, वो सलूक था ना आपका मेरे साथ? आप तो हमेशा से खुद मुख्तार रहे हैं। किसने रोका है आपको? आपकी तहवील में हूँ मैं, मगर मैं तुम्हें तुम्हारी रज़ा से। हाँ, रज़ा? ये लफ्ज़ आपके मुंह से कुछ जचता नहीं है। विकारत से होंठ सुकेड़ कर बोली तो शहीर लब भेजते हुए कमरे से निकल गया। मैं उसके दस्तरस में हूँ, लेकिन वो मुझे मेरी रज़ा से मांगता है। जब मामा ने मुझसे कहा था मैं शहीर को माफ़ कर दूँ, तो मैं हमेशा की तरह खामोश रही। सिवाय उनकी बात मानने के मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मुझे साल गुजरने के बावजूद भी मैं मामा को नहीं बता पाई कि उनके बेटे ने उस दिन होटल में मुझे कैसे मेरी ही नज़रों से गिरा दिया था। मेरे वजूद पर जितने भी ज़ख्म उसकी वहशतों के निशान बनकर उतरे थे, वक्त के साथ भले भर गए, मगर रूह के ज़ख्मों का क्या करूं, जो कैंसर बन गए हैं। औरत सब कुछ भुला सकती है, मगर इस हद तक की गई तज़लील नहीं जो एक थर्ड पर्सन के सामने मेरी हुई थी। होटल के मुलाजिम के अलावा वहाँ की इंतज़ामिया की निगाहों में मेरे लिए जो था
وہ مجھے یاد آتا ہے تو وجود پر کوڑوں کی ضرب محسوس کرتی ہوں۔ اس سے آگے بہت سارے صفحات خالی تھے۔ شہر کے اندر اضمحلال گہرا ہونے لگا۔ وہ اپنی جگہ کچھ غلط بھی تو نہ تھی۔ ایک جگہ اس کے ہاتھ کی حرکت تھمی اور نگاہیں سطروں پر جا رکی۔ مجھے مصروف رہنے دو، تمہاری یاد کی کرنوں کو اب رستہ نہیں ملتا کہ میری جان کھا جائے۔ بہت مصروف رہتی ہوں، تمہاری یاد کی کرنوں سے کتنی دور رہتی ہوں۔ تب اور اب کی اس لڑکی میں چند صدیوں کی دوری ہے۔ مجھے فکر لاحق ہے۔ ابھی کھانا بنانا ہے، ابھی میٹھا بنانا ہے، ابھی تو پیاز کاٹنے ہیں، ابھی سیلیڈ بنانا ہے، ابھی سب آنے والے ہیں، ابھی ٹیبل سجانا ہے، ابھی بچوں کے کپڑوں کو بھی دھونا ہے، ابھی بچوں کو کل کے واسطے لکھانا ہے، ابھی برتن بھی دھونے ہیں، ابھی جھاڑو لگانی ہے، ابھی پھر شام ہونی ہے، ابھی چائے بنانی ہے، ابھی مہمان آئیں گے، مجھے گھر کو سجانا ہے، ابھی مجھ کو تمہاری یاد کی فرصت نہیں ملتی۔ مگر سوچو، یہ اچھا ہے تیرے حق میں، میرے حق میں، کہ میری یاد کی دنیا کو اب ویران رہنا ہے۔ مجھے تم سے یہ کہنا ہے، مجھے بس کام کرنے دو، مجھے مصروف رہنے دو، مجھے مصروف رہنے دو۔ تحریر کے الفاظ شہیر ملک کی نگاہوں میں دھندلا گئے۔ نم پلکیں جھپک کر آنسو اندر اتارتے ہوئے اس نے مزید پڑھنے کی کوشش نہیں کی اور ڈائری کو سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اسے یاد تھا جب شادی کے تیسرے دن وہ اسے چھوڑ کر جا رہا تھا تو حوریہ سسکتی ہوئی آ کر اس کے بازو سے لپٹ گئی تھی۔ مت جائیے شہیر، مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جائیے، میں جیتے جی مرنا نہیں چاہتی، میں آپ کا ہر ستم سہ لوں گی، مگر مجھے دنیا کی نگاہوں میں آنے سے بچا لے۔ مگر تب اس کا ہاتھ جھٹک کر پلٹ کر دیکھے بنا چلا گیا تھا۔ تب وہ ہر احساس سے عاری تھا اور آج حوریہ ہر احساس سے عاری ہو چکی تھی۔ تو بھی وجہ وہی تھا، وقت کا الٹا چکر شروع ہو چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا حوریہ زندگی کے کسی موڑ پر اسے معاف کر سکے گی بھی کہ نہیں۔ البتہ اس نے خود سے عہد ضرور کیا تھا کہ وہ اس پر جبر نہیں کرے گا۔ یقیناً اس کے اعمال کی بہت معمولی سزا تھی۔ ختم شد۔ میرے حساب سے یہ ناول ہیپی اینڈنگ ہے اور سبق آموز سے بہت زبردست، بہت خوبصورت ہے۔ مجھے تو بہت ہی اچھی لگی ہے۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ خدا حافظ۔